الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا درس نمبر 2 ہے آج، اور کل جو ہے کچھ بنیادی باتیں جسے آپ مقدمہ کہہ سکتے ہیں، اور بعض باتیں وارثین کے تعلق سے کی تھی، کیونکہ علم الفرائض جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں مراجعہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا پیچھے جا کر کے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے، تو کچھ چیزوں کا اعادہ ہو جائے گا، مراجعہ ہو جائے گا، ریویژن ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم یہ جو نئی فصل ہے فی انواع الوارثین اس میں جائیں گے، تاکہ کچھ لوگ جو آج نئے ہیں وہ تھوڑا سا جو پیچھے ہوا ہے کل اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ علم کے اخذ کرنے کا جو معاملہ ہے، کل بھی ہم نے بہت زیادہ ہم آگے نہیں گئے، اختصار سے ہم چلیں گے، بالکل کم اس کو کور کریں گے اور سمرائزڈ کر کے انشاءاللہ بات کو کریں گے تاکہ چیز سمجھ میں آئے۔ علماء جو ہے سلف یہ کہا کرتے تھے، جیسے امام ابن شہاب الظہری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، من رام العلم جملتاً ذہب عنہ جملتاً، جس کسی نے علم کو ایک ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس سے علم چلا بھی ویسے ہی گیا جیسے اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انما یطلب علی مر الایام واللیالی، رات اور دن کے گزرنے سے علم کو سیکھنا پڑے گا۔ یعنی بعض علماء کہتے ہیں، جن سے ہم نے سنا ہے، کہ آپ کو راتوں کو اپنا تیل جلانا پڑے گا، جس طرح سے لالٹین میں تیل جلتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ اپنا تیل جلائیے، انشاءاللہ علم آپ کے پاس آئے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے علم لینا ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمیں زیادہ لگ جائے، لیکن اس کو سیٹل ہونے دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار یہ فقہ دماغ میں بیٹھ گیا، حساب کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، صرف میتھمیٹکس ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر پہنچ جائیں گے۔ تو کل جو باتیں ہم نے کی تھیں اس میں علم کی بعض اہمیت تھی، اور اس کے بعد ہم اصل اپنے موضوع پر آئے تھے جو وارثین کے تعلق سے تھا، اور اس سے پہلے ہم نے مقدمہ دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو شروط کیا ہیں ارث کی، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے بعد میں جو ہے ہم نے اس کے ارکان دیکھے تھے کہ ارکان کیا ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے ارکان جو ہے وارث ہوگا، اور اس کے بعد مورث کا ہونا، اس کے بعد طریقے کا ہونا، یہ 3 اس کے ارکان ہیں۔ یعنی وارث سے مراد کہ کوئی لینے والا ہو طریقے کو، جو زندہ انسان ہو، موجود ہو۔ مورث مرنے والا ایک شخص ہو جو مرا ہو، اس کے بعد ہی جو ہے وراثت یا طریقہ تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں طریقہ بچنا بھی چاہیے، اگر نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مصارف ہم نے دیکھے تھے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو علماء نے جو جملہ اس کو جمع کر دیا، کہتے ہیں تدوم، تا دال واو میم، تجہیز میت، دین، چاہے وہ مخلوق کا ہو چاہے اللہ کا ہو، یہ دونوں دین اس میں آ گئے۔ واو سے وصیت، اور میم سے اس کے بعد میراث یا طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 یا 5 چیزیں آپ سمجھ لیں، اگر دین کو الگ الگ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دین مخلوق کا ہو یا دین اللہ کا ہو، تو یہ 5 ہو جائیں گے، اور دونوں دین کو کمبائن کر دیا، یعنی کہ دین سے مراد کہ لون کسی کا بھی، وہ لون کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آدمی پر حج واجب ہو گیا تھا اور نہیں کر پایا، اس سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کے بہاف پر حج کیا جائے گا، اتنا اماؤنٹ اس کے طریقے میں سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر زکوٰۃ ہی نہیں دے پایا، زکوٰۃ کا اماؤنٹ پہلے نکالا جائے گا، اس کے بعد میں اس کا طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے دین کا معاملہ۔ وصیت ہے، کوئی وصیت کی تھی اس نے اپ ٹو 1/3، تو وہ وصیت جو ہے نافذ کی جائے گی، اور اس کے بعد میں طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اگر مال بچے گا تو نہیں بچا تو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ موانع کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو روک دیتی ہیں طریقے میں حصہ پانے سے، اور وہ بھی ہم نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے اول قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس للقاتل شیء، لیس للقاتل شیء، یعنی من المیراث، میراث میں سے قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض علماء جو ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ عمدن قتل ہے تو پھر اس صورت میں نہیں ہے، اور خطأً ہوا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی بحث ہے۔ بہرحال اتفاق ہے کہ اگر عمدن ہوا ہے قتل تو پھر تو اس قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ بن باز بہرحال اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معاف کر دیں جو قتیل یا مقتول کے جو رشتہ دار ہیں، اگر وہ معاف کر دیں اور سب کے سب اس پر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، اس کو شرکت کریں گے، ہم اسے حصہ دیں گے، یا یہ لوگ کہ جس کا قتل ہوا ہے، مثلا باپ کا قتل کر دیا بیٹے نے، اب دوسرے بھائی بہن ہیں، اگر معاف کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں گنجائش بنتی ہے کہ اس کو دے دیا جائے گا۔ دوسری چیز تھی جسے ہم نے کہا تھا اختلاف الدین، دین کا اختلاف۔ مثلا ایک باپ مثلا والیاذ باللہ غیر مسلم ہے، وہ کرسچن ہے یا کوئی اور دین کو ماننے والا ہے، اور بیٹا جو ہے اللہ نے توفیق دی اسلام قبول کر لیا،
تو یہاں پر دین الگ ہے دونوں کا. تو اس صورت میں جب باپ اگر فوت ہو گیا تو باپ کی جو طریقہ ہے اس میں بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمہ. یا دوسری حدیث ہے کہ لا یتوارث اہل ملتین، اہل ملت جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے نہ وہ انہیریٹ کریں گے نہ ان سے کوئی انہیریٹ کرے گا. تو اس صورت میں معاملہ رہے گا. تو قاتل کو بھی جو ہے انہیریٹنس نہیں ملے گا. اسی طرح سے اختلاف دین ہوگا تو بھی نہیں ملے گا. تھوڑا سا اختلاف یہاں یہ ہے کہ اگر وارث مسلمان ہے، مسلم ہے وارث اگر، تو پھر کیا دیں گے یا نہیں دیں گے. تو علماء میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یعنی اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ اگر مثلا مسلمان ہے مرنے والا اور جو وارث بن رہا ہے وہ غیر مسلم ہے تو اسے تو بالکل نہیں ملے گا. اس میں بالکل کوئی اختلاف نہیں. اختلاف یہاں آیا ہے کہ اگر وارث مسلمان ہے تو کیا اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، اگرچہ کہ مورث غیر مسلم ہے. تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن یہ جو دروس جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بالکل بنیادی دروس ہیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم اختلافات میں نہیں جائیں گے. اس کو بالکل مختصر رکھا ہے اور صرف ان چیزوں پر ہم بات کریں گے کہ جہاں پر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بالکل اتفاق رکھتے ہیں. تو ہم ان چیزوں پر بات کریں گے. جو اختلافی مسئلے ہوں گے اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کو آپ کہتے ہیں مستوی ثانی، سیکنڈ لیول ہے. شروعات میں انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر رکھیں گے کیونکہ علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بالکل اختصار سے شروع کرتے ہیں. یبدا من الصغار قبل ان یسیر الی الکبار. پہلے صغار چھوٹے علم سے شروعات کرتے ہیں، اس کے بعد کبار بڑے علم کی طرف، اور جو ضخیم کتابیں ہوتی ہیں وہ بعد میں جاتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے اپنے طریقے کو ویسا ہی رکھیں گے. تو دوسری چیز تھی اختلاف دین، دین کا اختلاف ہونا، دین کا الگ الگ ہونا. اور تیسری چیز ہے رق یا غلامی. ہم نے کہا تھا اگر غلام ہے شخص کوئی اور وارث بنتا ہے تو پھر اس صورت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا میراث میں سے، وراثت میں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے سید کا، اس کے ماسٹر کا، اس کے مالک کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کچھ دو گے بھی تو فوراً وہ چلے جائے گا اس کے مالک کی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے رق غلامی کی حالت میں انسان جو ہے وہ انہیریٹ نہیں کر سکتا، اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. یہ چیز ہم نے دیکھی تھی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اسباب ارث بھی دیکھے تھے کہ کس بنیاد پر میراث میں کسی کو حصہ ملتا ہے، کیا اس کے اسباب ہیں. ہم نے کہا تھا وہ نکاح ہے اور نسب ہے اور اس کے بعد جو ہے ولا ہے. نکاح معروف ہے، نکاح کے بعد شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے حصہ پا لیتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ نسب ہے. مثلا جیسے نسب سے مراد باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یہ نسب سے جڑے ہوئے ہیں، چچا ہیں، یہ چیزیں نسب سے جڑی ہوئی ہیں، رشتے نسب سے جڑے ہوئے ہیں. تو نسب کی بنیاد پر یہ جو ہے حصہ پائیں گے. تیسری چیز ولا ہے. ولا سے مراد یہ وہ تعلق اور ریلیشن شپ ہے جو غلام کے آزاد کرنے سے بن جایا کرتا تھا پرانے وقت میں. جو پرانا دور تھا غلام کو آزاد کرتے ہیں، آزاد کرنے سے جو رشتہ بنچا ولا کا رشتہ ہے، اور آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور جو آزاد ہوا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے الفاظ عربی میں کافی ہیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایک اسی طرح کا لفظ قر ہے، قر قرآن میں آیا ہے، یعنی اس کو حیض بھی کہا جاتا ہے، طہور کا وقت بھی کہا جاتا ہے، پاکی کا وقت بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن شیخ عثیمین، شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ حیض والا مرحلہ ہے، قر سے مراد. تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو لیکن ولا کا مسئلہ جو ہے جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا اسے ہم ٹچ نہیں کریں گے، اسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آج کے وقت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ جس طرح سے غلامی اس وقت ہوا کرتی تھی آج وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو تھی بعض چیزیں تھیں جو مقدمے کے تعلق سے تھیں. اس کے بعد وارثین کی جو اقسام تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم نے کچھ کیٹیگریز میں بانٹ دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو 4 لیولز میں بانٹ دیں گے تاکہ یاد کرنا آسان ہو. تو یہ 4 لیولز کیا تھے؟ ہم نے کہا تھا ایک تو فروع کا درجہ، یا پہلے زوجین کہہ دیں کیونکہ یہ 2 ہی ہیں صرف. تو زوجین کا درجہ تھا جس میں صرف زوج اور زوجہ آتے ہیں. اس کے بعد فروع میں مذکر مؤنث میں 2 کر کے 4 تھے. یہ ابن اور ابن الابن یعنی بیٹا اور پوتا، یہ آ گئے مذکر میں فروع میں سے. ان کو فروع کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ برانچز ہیں، یعنی جو اصل ہیں والدین سے پھر یہ پروڈیوس ہوتے ہیں، یہ نکلتے ہیں. تو یہ فروع ہیں، یہ برانچز ہیں اصل کی، تو اس لیے ان کو فروع کہا گیا. تو فروع میں ابن ہے، بیٹا ہے، ابن الابن پوتا ہے، اور پھر نیچے کتنے بھی چلے جائیں، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے مؤنث میں اسی درجے میں بنت ہے اور بنت الابن ہے. بنت الابن کہیں، بنت البنت بھی اس میں وارث نہیں بنتی ہے. بنت الابن سے مراد بیٹے کی بیٹی مطلب پوتی وارث بنے گی، بیٹی وارث بنے گی. اور پوتی پھر کتنے بھی نیچے چلے جائے وہ وارث بنی جائے گی، یعنی اس سے پھر بیٹا بیٹی نکلیں گے تو اس کا جو بیٹا ہوگا وہ، یعنی یہ پوتی کو چھوڑ دیا جائے، پوتا جو ہے اس سے بیٹا بیٹی جو بھی نکلیں گے وہ وارث بنتے جائیں گے. پھر بیٹی سے جو نکلیں گے وہ نہیں بنیں گے، بیٹے سے جو نکلتے جائیں گے وہ بنیں گے. انشاءاللہ چارٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی.
کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا، من ادلا الی المیت بالانثی فلا یرث، کوئی بھی شخص اگر میت سے کنیکشن اس کا ایسے ہو رہا ہے کہ بیچ میں ایک فیمیل آ گئی، ایک لیڈی، ایک عورت آ جاتی ہے بیچ میں، اگر چین کنیکٹ کر کے ہم میت تک پہنچنا چاہیں گے اور ایک فیمیل آ جاتی ہے تو پھر وہ شخص جو بھی اس فیمیل سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ حصہ نہیں پاتا ہے۔ یہ قاعدے بھی ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے کیٹیگری ہو گئی فروع کی۔ اس کے بعد ہم گئے تھے اصول میں، اور اصول میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر بھی مذکر مؤنث ہے، کل ملا کے یہ 5 ہیں۔ مذکر میں 2 ہیں، باپ اور دادا، اب، ابو الاب، اور ان کو جد بھی کہا جاتا ہے، لیکن جد ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ جو دادا پر بھی اپلائی ہوتی ہے، عربی میں نانا پر بھی اپلائی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو ابو الاب کہیں گے کہ نانا وارثین میں سے نہیں ہوتے ہیں، نانا وارثین میں سے نہیں ہوتے ہیں، یعنی میل ریلیٹیوز میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا، وہ ماں کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو اب ہو گئے، ابو الاب ہو گئے، یہ 2 لوگ ہیں۔ اور ابو الاب میں بھی پھر کتنے بھی اوپر آپ چلے جائیں، حالانکہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پردادا بھی ہوں اور اس کے اوپر بھی کوئی ملے، لیکن بہرحال اگر کبھی ہے ایسا، عرب میں ممکن ہے کہ ہوتا ہے ایسا، لیکن ہمارے یہاں ایسا مشکل ہے۔ تو اب اور ابو الاب یہ 2 ہیں، یعنی باپ اور دادا، ان کا شمار ہوتا ہے اصول میں مذکر میں۔ اصول میں مؤنث میں جو ہیں 3 فیمیلز ہیں، ایک ماں ہے، ایک ماں کی ماں، ایک باپ کی ماں، یعنی دادی، نانی اور ماں، یہ 3 ہیں۔ اور ان میں بھی اوپر آپ چلے جائیے، یعنی دادی اور نانی میں بھی آپ اوپر چلے جائیں تو اگر موجود ہیں، اور جیسا ہم نے کہا تھا جدہ صحیحہ اگر ہیں تو بالکل وارث بنیں گی۔ شرط یہ ہے کہ نیچے کے درجے میں، اس سے نیچے کے درجے میں کوئی ایسی عورت نہ ہو جو اسے بلاک کرتی ہو، یعنی کہ دادی ہے تو پڑ دادی پھر حصہ نہیں پائے گی، نانی ہے تو اس سے اوپر پڑ نانی حصہ نہیں پائے گی۔ تو یہ مقصد ہے کہنے کا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا اصول کا۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے حواشی کا۔ حواشی ہم نے کہا جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، حاشیہ اسی کو کہا جاتا ہے جو مارجنز ہوتے ہیں۔ تو آس پاس کے لوگوں سے مراد کون ہے؟ بھائی بہن آ گئے، اور پھر اگر اوپر کے درجے میں چلے گئے تو باپ کے بھائی کون ہوں گے؟ چچا ہوں گے میت کے، تو چچا، تایا وغیرہ یہ سب آ گئے۔ تو اور اس کے بعد ان کے بچے بھی، مثلا بھائی ہیں، مرنے والے کے بھائی ہیں تو ان کے بیٹے وہ بھی شمار حواشی میں ہی ہوں گے، مرنے والے کے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے، ان کا شمار حواشی میں ہوگا۔ تو اس گروپ میں ہم نے اس کو 2 میں بانٹا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اخوہ ایک گروپ ہوگا اور عمومہ، اخ کیونکہ بھائی کو بولتے ہیں تو بھائی سے اخوہ بنا دیا، یاد کرنے میں آسانی ہو بردرہڈ کے اعتبار سے کہ اخوہ، اور عمومہ جو ہے چچا والا گروپ ہو گیا۔ اخوہ میں جو ہیں آپ کے مذکر اور مؤنث ہیں۔ مؤنث میں صرف 3 فیمیلز ہیں، مؤنث میں صرف 3 فیمیلز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن۔ سگی بہن کون ہے؟ سگی بہن وہ ہے جس کے ماں باپ سیم ہوں، جن کے ماں اور باپ سیم ہوں، اسے سگی بہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں باپ شریک بہن وہ ہے جس کے والد تو ایک ہوں لیکن والدہ جن کی الگ الگ ہوں، تو انہیں کہا جاتا ہے باپ شریک بہنیں۔ اور ماں شریک بہنیں وہ ہیں جن کی ماں سیم ہو، ماں شریک ہو مطلب ماں سیم ہے، باپ ان کے الگ الگ ہوں۔ اس کی مثال انشاءاللہ ابھی آگے جائیں گے تو ناموں کے ذریعے ہم اس کو اور اچھے سے سمجھ لیں گے۔ تو یہ فیمیلز ہیں اخوہ کے درجے میں۔ میلز جو ہیں اخوہ کے درجے میں یہ 5 ہیں، 3 تو انہی کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، جیسے اخ شقیق ہم کہہ سکتے ہیں، یا اخ لی ابوین بھی اس کو کہا جاتا ہے، سگے بھائی کو اخ شقیق یا اخ لی ابوین۔ لی ابوین سے مراد دونوں، یعنی اخ لی اب و ام، یعنی ماں اور باپ سے جو بھائی ہے، مطلب جن کے ماں اور باپ سیم ہے، تو اخ لی ابوین یا اخ شقیق ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سگا بھائی ہے، اس کے بعد اسی طرح سے باپ شریک بھائی ہے جو کہ اپوزٹ میں ہے باپ شریک بہن کے، اور اس کے بعد ماں شریک بھائی ہے، اخ لی ام جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا ہے پہلے 2 کے بیٹے، یعنی اخ لی ام کے بیٹے شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف جو ہے ابن اخ شقیق اور ابن اخ لی اب، یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھتیجے، مرنے والے کے جو بھتیجے ہیں، چاہے وہ سگے بھتیجے ہوں چاہے وہ باپ شریک بھتیجے ہوں، وہ بھی جو ہے میراث میں حصہ پاتے ہیں۔ ان کی بہنیں، ان کی یعنی کاؤنٹر پارٹس بیٹیاں حصہ نہیں پاتی ہیں، صرف ان کے بیٹے حصہ پاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہنوں کے بچے حصہ نہیں پاتے ہیں۔ تو صرف یہ 5 اور 3 8 اس کیٹیگری میں ہے، جو اخوہ کی کیٹیگری ہے۔ حواشی میں اخوہ کی جو کیٹیگری ہے اس میں یہ 8 لوگ ہیں، اسے ہمیں یاد رکھنا۔ اس کے بعد اگلی اور آخری جو کیٹیگری ہے ہماری وہ عمومہ کی ہے، چچاؤں والی کیٹیگری ہے، جس میں فیمیلز کوئی بھی نہیں ہے، صرف مذکر ہیں، یعنی پھوپھیاں حصہ نہیں پاتی ہیں، چاہے کوئی بھی پھوپھیاں مطلقاً حصہ نہیں پائیں گی۔ تو ہمارے پاس یہاں پر بچتے ہیں ام شقیق، ام لی اب، یعنی سگے چچا، باپ شریک چچا۔ جس طرح سے سگے بھائی باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح سے سگے چچا اور باپ شریک چچا ہوتے ہیں۔ کانسیپٹ وہی ہے، باپ الگ جن کے ہیں وہ باپ جن کے سیم ہے، ماں الگ ہیں وہ باپ شریک ہو گئے، اور جن کے ماں اور باپ سیم ہے وہ شقیق ہو گئے، یعنی سگے چچا ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے، ان دونوں کے بیٹے، چاہے وہ سگے چچا کے بیٹے ہوں چاہے باپ شریک چچا کے بیٹے ہوں، یہ دونوں بھی جو ہے میراث میں حصہ پاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 4 حضرات یہاں پہ۔
تو یہ کل ملا کر یہ جو فہرست ہے جو بنی ہے، یہ والی فہرست ہماری ہمیں آگے کام آئے گی جو وارثین کی ہے۔ اب ان میں بھی ہم وارثین کو اور 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، جو انشاءاللہ آج کا درس ہے جس میں ہم اب بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ جو درس ہے فصل فی انواع الوارثین، اب ان وارثین کو بھی ہم کچھ ایسی کیٹیگری میں بانٹ دیں گے کہ جس سے آگے چل کے ہمارے لیے آسانی ہو، اور اسی بنیاد پر آگے جو حساب کا معاملہ جو شروع ہوگا کیلکولیشن کا، وہ اسی کے بنیاد پہ شروع ہونے والا انشاءاللہ۔ تو یہ فصل فی انواع الوارثین۔ اب یہاں پر جو ہے جو انواع ہے وارثین کے، یہ جتنے بھی تھے جی ابھی ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں، مثلا میاں بیوی 2 ہو گئے اور 4 جو ہے فروع میں سے ہو گئے، 4 2 6، اس کے بعد میں جو ہے ہم گئے تھے اصول میں، وہاں پہ 5 تھے تو کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ اس کے بعد میں ہم گئے تھے اخوہ میں، وہاں پر 8 تھے، 11 اور 8 19 اور یہ 4، تو کل ملا کے تقریباً 23 یہ لوگ ہیں۔ ان کو اور ہم 2 کیٹیگریز میں بانٹ دیں گے، ان 23 کو اور 2 کیٹیگریز میں ہم بانٹ دیں گے۔ وہ 2 کیٹیگریز کیا ہیں؟ وہ کیٹیگریز ہیں اصحاب فرود کی اور اصحاب تعصیب، یا ان کو عصبہ بھی کہا جاتا ہے، اصحاب فرود اور اصحاب تعصیب۔ اصحاب فرود کون ہیں؟ یہ وہ ہیں ہم الذین یاخذون سہمہم الفرودا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سہم سے مراد اپنے شیئرز، سہم کہتے ہیں عربی میں اپنے شیئرز کو، سہم کا معنی ہوتا ہے ایروز، بھی اس کا معنی ہوتا ہے ایروز، لیکن یہاں پر اصطلاح میں جب سہم لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ان کا شیئر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مقررہ شیئرز لے لیتے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو شیئرز آئے ہیں وہ شیئرز کے مطابق یہ اپنے حصے لے لیتے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے اصحاب فرود۔ اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ الاناس کلہن من اصحاب الفروض، ساری عورتیں اصحاب فرود میں سے، یہ کرم ہے اللہ کا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم میں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دیکھو کتنا جو ہے سخت دین ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے، جبکہ اللہ نے سب سے پہلے جن کا حق محفوظ کیا وہ عورتیں، ساری کی ساری عورتوں کے حصے مقرر کر دیے، کہیں مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا ہے کہ ہم ان کو دیں گے نہیں دیں گے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے دینا ہے اور دینا ہے ان کو، ان کا حصہ اللہ نے اپنی کتاب میں مقرر کر دیا ہے، یا تو ان کو آپ کو آدھا دینا پڑے گا یا 2/3 دینا پڑے گا، یا پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، عصبہ بنیں گی بھائی کے ساتھ، جو بھی معاملہ ہوگا کبھی بھی محروم نہیں ہوں گی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طریقہ بہت کم ہے، کیا ہم کو دینا پڑے گا؟ بے شک دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ آدمیوں کے لیے بھی جو ہے طریقے میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدین، کہ ان کے والدین نے جو حصہ چھوڑا وہ ان کے لیے ہے، مما قل منها او کثیر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ، بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ اگر بہن ہے تو بہن کو اگر اس میں سے 50 پیسے جاتے ہیں یا 33 پیسے جاتے ہیں تو ان کو دینا پڑے گا، اس میں کوئی چوں چاں کی ضرورت نہیں، دینا پڑے گا، اللہ نے اس کو بالکل فائنل کر دیا۔ تو اصحاب فرود میں یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی کمزور رشتہ دار ہیں جو نظر آتے ہیں کہ کمزور ہوں گے، اللہ نے ان کے حصے یہاں پر مقرر کر دیا، یعنی ان کا کوئی حق نہیں مار سکتا۔ مثلا بیٹا ہے، اس کا حصہ نہیں بتایا اللہ نے، اس کا حصہ اللہ نے نہیں بتایا، وہ اصحاب تعصیب میں آئے گا، حالانکہ اس کو ملے گا لیکن کب ملے گا؟ جو بچا ہوا ہوگا اس کو ملے گا۔ ممکن ہے کہ وہ بچا ہوا کبھی زیادہ بھی ہو اور کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بچا ہوا حصہ پاتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ہے۔ یہاں پر بھی جو حصہ بتایا گیا وہ عورت کے مقابلے میں بتایا گیا، یعنی لڑکے کا حصہ بتایا نہیں گیا، اصل میں لڑکی کا حصہ بتایا گیا کہ اس کا 1 ہے تو اس کا 2 ہے۔ تو یہاں پر بھی شرف ہے یہ عورتوں کے لیے کہ اللہ اگر حصہ بھی بتا رہے ہیں مرد کا تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو ہے لڑکی کے حصے پر، لڑکے کا حصہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، غور کرنے والے کو غور کرنا چاہیے۔ اصحاب تعصیب جو ہیں جن کو عصبہ کہا جاتا ہے، اصحاب فروض ہم سمجھ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ اللہ نے اللہ کی کتاب میں مقرر کیا ہے اور ان کو اس حساب سے ہمیں حصہ دینا پڑے گا۔ یہ شیئرز ہم آگے پڑھیں گے، صرف 6 شیئرز ہیں، 1/2 1/4 1/8، اسے کہتے ہیں نصفیات، اس کے بعد میں 1/3 1/6 2/3، اسے کہتے ہیں سلوسیات۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے جائیں گے۔ تو یہ بس 6 حصے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اصحاب تعصیب کون ہیں، یا جن کو عصبہ کہا جاتا ہے کون ہے؟ یہ جو عصبہ ہیں یہ وہ وارثین ہیں میت کے جو باپ کی جہت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، باپ کے رشتے سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو ہے جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی یعنی شیئر نہیں بتایا قرآن میں کہ ان کو 1/2 دیں گے، 1/3 دیں گے، 2/3 دیں گے، کیا دیا جائے گا، ان کا کوئی حصہ جو ہے مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب فرود کے ساتھ جب مسئلے میں آتے ہیں، مثلا اصحاب فرود میں سے مثلا ماں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ آ جاتے ہیں، مثلا بیٹا آ جاتا ہے یا بھائی آ جاتا ہے سگا، تو یہ عصبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کا کوئی فرد نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن یہ جب اصحاب فرد کے ساتھ آتے ہیں تو یہ انتظار کرتے ہیں، ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے،
اور ویٹ کب تک کریں گے؟ جب تک کہ پہلے اصحاب فروض کو ان کا حصہ نہ دے دیا جائے. ان کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ یہ حصہ لے لیں گے. اگر نہیں بچے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہی تعصیب یا اصحاب تعصیب ہیں، یا یہی اصحاب تعصیب ہے، ان کو عصبہ بھی کہا جاتا ہے. تو یا تو یہ جو بچے گا وہ حصہ لیں گے، کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے پورا لے لیں گے. اگر کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے، عصبہ ہی موجود ہے، پورا حصہ لے لیں گے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اسی مسئلے میں کئی بار آگے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور میں کئی ایسے مسئلے آئے جہاں پر بھائی لڑے آپس میں آ کے ان کے سامنے کہ بھئی ایسا کیسا معاملہ ہو گیا. جب معاملہ ماؤں کی بنیاد پر ہی ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ اخل جو ہے، جو ماں شریک بھائی ہے، اسے آپ حصہ دے رہے ہیں، سگے بھائی کو آپ جو ہے حصہ نہیں دے رہے ہیں. کم سے کم اس ماں کا تو سوچو جس سے ہم بھی جڑے ہیں اور یہ بھی جڑے ہیں، ان کو حصہ دے رہے ہو، ہمیں نہیں دے رہے. تو وہ ایک الگ ہی مسئلہ بن گیا حضرت عمر کے دور میں کہ پھر انہوں نے ان بھائیوں کو بھی حصہ دیا اور ایک جیسا ٹریٹ کر کے. تو یہ جھگڑے اس وقت بنتے ہیں کہ جب وہ جو ہے طریقے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ اصحاب فروض ہیں اور اصحاب تعصیب. اصحاب فروض وہ ہیں جن کا حصہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا. اصحاب تعصیب یا عصبہ وہ ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، جو مال بچے گا یہ اسے پائیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، کہ اصحاب فروض کو ان کے حصے دے دیے جائیں. الحق الفرائض باہلھا، جو اس کے اہل ہیں، جو ان فرض حصوں کے پانے والے ہیں، ان کو پہلے ان کا حصہ دے دیا جائے. فما بقی، جو بچ جاتا ہے، فلاولی رجل ذکر، تو وہ سب سے جو میت کا قریبی مرد رشتہ دار ہوگا اس کو دیا جائے گا. تو اسی کی بنیاد پہ وہ جو پوری فہرست تیار ہوئی ہے، وہ اسی جو ہے حدیث کی بنیاد پہ فہرست تیار ہوئی ہے، جس میں ہم نے کہا کہ بیٹا تو خیر ثابت ہے قرآن کی آیت سے، لیکن اس کے بعد کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا جو ہے بھائی ہیں، تینوں قسم کے بھائی آ گئے. اس کے بعد میں چچا ہیں، چچاؤں کے بیٹے ہیں، بھائیوں کے بیٹے ہیں، یہ سب کے سب اس حدیث کی بنیاد پر الحمدللہ وہ ثابت ہوتے ہیں. تو انواع الوارثین یہ دو قسموں کے ہیں. اب پہلے ہم عصبہ دیکھ لیں گے کہ عصبہ ہوتے کیا ہیں اور ان کی قسمیں کتنی ہیں، عصبہ کی اقسام کتنی ہیں. تو یہ عصبہ 3 قسموں پہ ہوتے ہیں. ان کی 3 قسمیں ہیں عصبہ کی. انہیں ہم ایک جو پہلی قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں عصبہ بن نفس. عصبہ بن نفس، جو اپنے آپ میں عصبہ بن جاتے ہیں، انہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود عصبہ بن سکتے ہیں، انہیں کسی کے بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ عصبہ بن نفس ہیں. ان کی لسٹ ہم دیکھیں گے، آسان ہے. اگر ہم نے وہ پرانی چیز یاد ہے ہمیں اگر زوجین کی کیٹیگری یاد ہے، ہمیں اگر فروع یاد ہے، اصول یاد ہے اور حواشی یاد ہے، اخوہ عمومہ، تو یہ فہرست بڑی آسانی سے بن جائے گی انشاءاللہ. تو عصبہ بن نفس پہلی کیٹیگری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے دم پر عصبہ بن جاتے ہیں. اگر یہ موجود ہیں مسئلے کے اندر تو پھر ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ میں عصبہ ہیں. یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ عصبہ بن سکتے ہیں، اور بچی ہوئی جو بھی ملکیت ہوگی، جو طریقہ ہوگا، یہ اس کو لے لیں گے اگر بچے گا تو ہو گیا ایک عصبہ بن نفس. ایک ہو گئے عصبہ بالغیر. عصبہ بالغیر سے مراد وہ ہے کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ یہ عصبہ بنیں گے. جب کوئی دوسرا موجود ہوگا تو اس کے ساتھ یہ عصبہ بنیں گے. اور یہ 4 فیمیلز ہیں، یہ صرف 4 فیمیلز ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں. جب کوئی دوسرا ایسا ہوگا جس کا ذکر آئے گا کہ جب وہ موجود ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوں گی، تو اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے عصبہ بن جائیں گی. اب یہ اپنا حصہ جو شیئرز ہیں وہ نہیں لیں گی، جو اللہ نے ان کو شیئرز بیان کیے ہیں قرآن میں، اب وہ شیئرز یہ نہیں لیں گی، بلکہ اب یہ عصبہ کے طور پر بچا ہوا مال اپنے اس کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ مل کر کے بانٹ لیں گی، جیسا کہ آگے بات آئے گی اور جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو عصبہ بالغیر ہن 4 نسائن، یہ 4 فیمیلز ہیں، 4 عورتیں ہیں. اس کے بعد عصبہ مع الغیر، یہ تیسری اور آخری کیٹیگری ہے عصبہ کی، جسے ہم نے کہا عصبہ مع الغیر. عصبہ مع الغیر یہ 2 عورتیں ہیں. یہ بھی یہ جو ہیں ہما مؤنثان، یہ 2 عورتیں ہیں. اور یہ عورتیں، اس سے کیا مراد ہے عصبہ مع الغیر سے؟ کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ بھی عصبہ بنتی ہیں. کوئی دوسری ایسی 2 کیٹیگریز ہیں رشتہ داروں کی، عصبہ کی ہی کیٹیگریز ہے. جب وہ رہیں گے تو یہ ان کے ساتھ عصبہ بن جائیں گے. اب یہ بھی جو ہے اپنے فرد یعنی فردن حصہ نہیں پائیں گے، عصبہ کے طور پہ یہ حصہ پائیں گی. تو یہ بھی 2 فیمیلز ہیں. اب ہم انہیں کو دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. عصبہ بن نفس کون ہے، عصبہ بالغیر کون ہے، اور عصبہ مع الغیر کون ہے. تو یہ 3 قسم کے عصبہ ہیں. یہ عصبہ کی ایک لسٹ ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ کیونکہ یہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، لیکن آپ کو جو دوسرا ایک ورڈ فائل میں نے بھیجی ہے اس میں اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر زوم وغیرہ کر لیں تو بڑا ہو جائے گا اور کلیئر بھی رہے گا انشاءاللہ. خیر، اسے سمجھ لیں کہ عصبہ بن نفس کون ہے. عصبہ بن نفس صرف میلز ہوتے ہیں. صرف جو میلز ہوں گے وہی عصبہ بن نفس ہوں گے، جو اپنے آپ میں عصبہ بن جائیں گے. وہ اتنے پاورفل ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے بچے ہوئے مال کو لینے کے لیے. تو جتنے میلز ہوتے ہیں وہ سب عصبہ
نفس ہوتے ہیں سوائے دو میلز کو چھوڑ کے. 2 میلز ایسے ہیں جو اس لسٹ میں نہیں آتے, باقی سارے میلز اس لسٹ میں آ گئے. وہ 2 میلز کون ہیں؟ ایک ہے زوج اور ایک ہے اخلی ام. یہ 2 کمزور لوگ ہیں, تو وہ ان کا شمار اللہ نے یہاں نہیں کیا, ان کو اصحاب فروض میں ڈال دیا. کمزور لوگ ہیں, ان کو اللہ نے وہاں ڈال دیا کہ تمہارا حصہ یہاں سے لے کر کے ہٹ جانا. یہ یہاں پر مضبوط لوگوں کا ذکر ہے جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنا حصہ لے لیں. تو عصبہ بن نفس جو ہیں, جو خود اپنے آپ میں عصبہ بنتے ہیں, اس میں بھی ہم وہی جو ہے ہم نے جیسے پچھلے درس میں دیکھا تھا, فروع دیکھا تھا, اصول, اخوہ, امومہ. اس چیز کو یاد رکھیں, بنوہ, ابوہ, اخوہ, امومہ. بنوہ, ابوہ, اخوہ, امومہ, یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلے بنوہ سے شروعات کریں گے ہم, بیٹے والا گروپ, اس کے بعد ابوہ جو باپ والا گروپ ہے, اس کے بعد میں اخوہ جو بھائیوں والا گروپ ہے, اور اس کے بعد امومہ جو چچاؤں والا ہے. اسی آرڈر میں چیزوں کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ آگے جب حجب کے قاعدے ہم پڑھیں گے تو اگر یہ یاد ہے تو پھر سب آسان ہے. تو اسے ترتیب اسی لیے اس طرح سے کیا گیا اور اس لیے اس طرح سے اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو پہلا جو گروپ ہے جو ہم کہتے ہیں بنوہ کا گروپ ہے, اور اسی کو جہت بھی کہا جاتا ہے. اسے یاد رکھیں, جہت کہا جاتا ہے. یہ جہت ہیں, 4 جہتیں ہیں. یہ بنوہ, ابوہ, اخوہ, امومہ, یہ 4 جہتیں ہیں. یہ 4, اس کو آپ جہتیں کہیں, اسے لیولز کہیں, اسے درجات کہیں, اسے کیٹیگریز کہیں, جو چاہے کہیں, بس اسے یاد اسی طرح سے رکھیں کہ پہلے بنوہ آتا ہے, اس کے بعد ابوہ آتا ہے, اس کے بعد اخوہ آتا ہے, اس کے بعد امومہ. یہ ان کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ریلیٹیو اسٹرینتھ ہے, ان کی رشتوں کی ریلیٹیو اسٹرینتھ ہے, اور اسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون حصہ پائے گا اور کون نہیں پائے گا. تو بنوہ, ابوہ, اخوہ, امومہ, یہ ہمارے جو ہے 4 کیٹیگریز ہو گئیں. بنوہ میں ہم نے وہاں پر پڑھا تھا فروع میں, جو مؤنث والے ہیں ان کو چھوڑ دیں, مذکر میں صرف 2 تھے, وہ 2 یہاں پر آ جائیں گے. ابن, ابن الابن, بیٹا, پوتا, ان 2 کو چھوڑ دیا, دوسرے 2 کو اٹھا کر کے یہاں لے لیا. وہ بھی کہیں نہیں جائیں گے, ان کا بھی ذکر آئے گا یہیں پر, لیکن اب ہم نے کیٹیگریز الگ کر دیا. عصبہ بن نفس کی بات ہو رہی ہے, تو بیٹا اور پوتا, اور پھر نیچے کتنے بھی چلے گئے وہ سب اس میں آ گئے, صرف ہم نے پوتا لکھا ہے. تو ابن, ابن الابن, بیٹا اور پوتا, یہ دونوں جو ہے سب سے اوپر بنوہ میں ہے, سب سے پاورفل ہیں. یہ جب ہوں گے تو باقی نیچے والوں کو سب کو روک دیں گے. یہ جب اوپر ہوں گے نیچے والے سب کو روک دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا باپ کو بھی روک دیں گے؟ باپ کو نہیں روک سکتے, باپ کو کبھی نہیں روک سکتے. ہاں, فرق یہ ہوگا کہ باپ کو اہل تعصیب میں سے, عصبہ سے ہٹا کر اہل فرد میں لا دیں گے. یہ اتنے پاورفل ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے باپ کے لیول کو ان سے نیچے رکھا ہے کہ ان کو یہ عصبہ میں سے ہٹا کر کے اہل فرد بنا دیں گے, اصحاب فرد بنا دیں گے. پھر باپ اپنا حصہ فردن لے گا, 1/6 باپ کا حصہ اتنا لے کے ہٹ جائے گا. پھر وہ تعصیب جو ہے تعصیب کے طور پہ, عصبہ کے طور پہ اپنا حصہ نہیں پائے گا. تو اسی لیے یہ جو ہے پاورفل ہیں, اور باپ ان سے نیچے کے درجے میں ہے, اور اس اعتبار سے باپ کو بلاک کرتے ہیں کہ انہیں عصبہ نہیں رہنے دیتے, ان کو اصحاب فرد بنا دیتے ہیں. تو بیٹا اور پوتا یہ لیول ہے, اوپر والا آپ کا بنوہ والا لیول ہے فروع میں سے, 2 مذکر, عصبہ بن نفس. اس کے بعد اگلی جو جہت ہے وہ ہے ابوہ کی, باپ والا لیول. باپ والے لیول میں بھی ہم نے وہاں دیکھا تھا صرف 2 ہی میلز تھے مذکر میں, تو یہ 2 میلز ہیں اب, ابو الاب, جس کو ہم جد بھی کہتے ہیں, جد صحیح, نانا نہیں ہے اسی لیے ہم کہیں گے ابو الاب. تو یہ جد ہو گئے. باپ اور دادا یہ دونوں عصبہ بنتے ہیں. اب ان کی اپنی شرائط ہیں, وہ ہم آگے جائیں گے تو پڑھیں گے کب بنیں گے کب نہیں بنیں گے. ابھی صرف اس لسٹ کو یاد رکھنا ہے کہ باپ اور دادا یہ دونوں بھی جو ہے عصبہ بن نفس بنتے ہیں. اس کے بعد ہم آ گئے ہماری تیسری جہت میں, جو کہ اخوہ کی ہے, حواشی میں سے. حواشی میں سے اخوہ کی جو جہت ہے, وہاں پر 4 لوگوں کا ذکر ہمیں کرنا. ہم نے کہا اخل ام جو ہے وہ ایسے مذکر ہیں جن کا نام عصبہ یا عصبہ میں نہیں ہے, یعنی کہ یہ لوگ عصبہ بن نفس نہیں ہے. ان کا حصہ فردن اللہ نے بتا دیا قرآن میں, یا تو 1/3 ملے گا یا 1/6 ملے گا, ان کا معاملہ الگ ہو گیا, ان کو عصبہ نہیں بنایا جائے گا. تو اس میں جو ہیں اخ شقیق سگے بھائی اور باپ شریک بھائی, سگے بھائی اور باپ شریک بھائی ہیں, یعنی کہ اخ شقیق اور اخ لی اب, یہ 2 جو ہیں اخوہ میں آئیں گے. اور اسی آرڈر میں آپ کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہی ان کی ریلیٹیو اسٹرینتھ ہے. جس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, اوپر والا ہوگا نیچے والے کو بلاک کرے گا, اس سے اوپر والا ہے وہ اس سے نیچے والے کو بلاک کرے گا. اوپر کی جہت نیچے والی جہت کو بلاک کرے گی, محجوب کرے گی, حجب کرے گی. تو اسے اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے, اخ شقیق اخ لی اب. اس کے بعد میں اگلے ہیں ابن اخ شقیق, یعنی اخ شقیق کا بیٹا, بھتیجا, مرنے والے کا سگا بھتیجا. اسی طرح سے مرنے والے کا باپ شریک بھتیجا. ابن اخ لی اب, یہ بھی جو ہے اسی فہرست میں ہے, عصبہ بن نفس کی فہرست میں ہے اخوہ میں. تو یہ 4 لوگ ہو گئے, تو کل ملا کے 4 4 8 ہو گئے. اس کے بعد میں امومہ والے گروپ میں 4 لوگ ہیں. یہ وہی ہیں جو ہم نے امومہ میں پڑھے تھے, جو مذکر ہیں, خالی مؤنث یہاں پر نہیں ہوتے ہیں, یعنی پھوپھیاں اور پھوپھیوں کے بچے, ان کا شمار یہاں پر نہیں کیا جاتا. تو ام شقیق سگے چچا
اور باپ شریک چچا، ام شقیق اور ام لاب، یہ بھی دونوں جو ہیں یہاں پہ اسبہ بن نفس بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے اسبہ بن نفس بنتے ہیں، یعنی ابن ام شقیق اور ابن ام لاب یہ بھی جو ہیں اسبہ بن نفس بنتے ہیں۔ تو یہ 10 لوگ ہیں۔ اگر ہمیں جیسے میں نے کہا تھا پچھلے درس کی بات یاد ہے تو یہ پھر رشتے آسانی سے ہم اس کو یہاں پر فکس کر سکتے ہیں کہ اسبہ بن نفس اس لسٹ میں سے جتنے بھی مذکر ہوں گے ان کو سب کو ہمیں یہاں اٹھا کے رکھ دینا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، زوج اور اخ لہم کو باہر کر دیں، وہاں سے پھر جتنے مذکر بچتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ لا کے رکھ دیں۔ تو یہ پوری آپ کی فہرست ہو جائے گی، لسٹ پوری اسبہ بن نفس کی لسٹ ہماری پکی ہو گئی۔ 10 لوگ ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، اس کے بعد میں بھائی ہیں سگے اور باپ شریک، ان کے بیٹے ہیں یعنی سگا بھتیجا باپ شریک بھتیجا، اس کے بعد میں سگے چچا باپ شریک چچا اور ان دونوں کے بچے یعنی بیٹے۔ تو یہ ہو گئی اسبہ بن نفس کی لسٹ پوری جس میں 10 لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسری چیز کہی تھی کہ اسبہ بالغیر، اسبہ بالغیر وہ ہیں کہ جو کسی کی موجودگی میں اسبہ بن جاتے ہیں، اور یہ 4 فیمیلز ہیں۔ یہ 4 فیمیلز اپنے میل کاؤنٹر پارٹس جب ہوں گے، ان کے برابری کے جو دوسرے میلز ہیں ان کے بھائی جب ہوں گے تو یہ ان کو اسبہ بالغیر بنا دیں گے۔ مثلا بیٹی ہے، اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا پایا جائے گا تو اب بیٹی کو جو فرد اللہ نے کہا ہے قرآن میں وہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب بیٹے کے ساتھ یہ اسبہ بن جائے گی، اور کبھی کبھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے، یا بیٹی کو تو خیر حصہ ملنا ہی ہے، یہ خاص طور سے اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب بہن ہے، اخ شقیقہ ہے یعنی سگی بہن ہے، کبھی کبھی وہ بلاک ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اگر اس کا بھائی آ جائے تو پھر وہ اس کو اسبہ بنا کے اس کو بھی حصہ دلوا دیتا ہے، تو اس کے لیے کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اسبہ بالغیر جو ہیں یہ بیٹی کے لیے اگر بھائی موجود ہے تو بھائی کے ساتھ بہن اسبہ بالغیر بن جائے گی، اسی طرح سے پوتی ہے، پوتی کے ساتھ پوتا موجود ہے اسی درجے کا، تو پھر یہ بھی سیم درجہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک جگہ پوتی اور ایک پڑ پوتا ہے، ویسا نہیں چلے گا، پوتی کے ساتھ پوتا ہونا چاہیے، سیم لیول پہ دونوں ہونے چاہیے، ویسا جب ہوگا تو یہ بھی حصہ پائے گی اسبہ کے طور پہ، اسی کو کہیں گے اسبہ بالغیر۔ اور اس کے بعد اگلے نیچے درجے میں جب آئیں گے بھائیوں والے اخوہ میں، تو وہاں پر یہ جو اخت شقیقہ ہے اس کے ساتھ اخ شقیق موجود ہوگا، سگا بھائی موجود ہوگا، تو پھر یہ بھی اسبہ بالغیر بن جائے گی۔ اب یہ اپنا حصہ فرداً نہیں پائے گی، جو اللہ نے اس کا حصہ بیان کیا اسے وہ نہیں ملے گا، بلکہ بھائی کے ساتھ مل کر کے یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے حساب سے حصہ پائے گی، یعنی کہ 2:1 کا ریشو، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ، لڑکی کو 2 حصے، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، اس طرح سے اس کو حصہ ملے گا۔ اس کے بعد اخت لاب جو ہے، باپ شریک بہن بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اسبہ بالغیر بنے گی، اپنا کاؤنٹر پارٹ بھائی موجود ہوگا اخ لاب، اس کے ساتھ یہ جو ہے حصہ پائے گی، اسبہ کے طور پہ، اصحاب فروض کے طور پہ حصہ نہیں پائے گی۔ تو یہ آپ کی فہرست ہو گئی، لسٹ ہو گئی اسبہ بالغیر کی۔ اس کے بعد اسبہ مع الغیر آتے ہیں، اور یہ آخری کیٹیگری ہے اسبہ کی، اور یہ دونوں جو ہیں فیمیلز ہیں، یہ بھی دونوں، اور یہ دونوں فیمیل سیم یہی ہیں جو اخت شقیقہ ابھی ہم نے پڑھا اور اخت لاب۔ یہ اخت شقیقہ اور اخت لاب کب اسبہ مع الغیر بنتے ہیں؟ جب ان کے ساتھ کوئی بیٹی یا پوتی موجود ہو، اور یہ بھی مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، جو ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ دلیلوں میں دیکھ لیں گے۔ تو جب سگی بہن ہو اور سگی بہن کے ساتھ بیٹی موجود ہو، مرنے والے کی بیٹی ہے، مرنے والے کی سگی بہن ہے، جب یہ دونوں ساتھ میں آ جائیں گی تو اب سگی بہن جو ہے یہ اسبہ مع الغیر بن جائے گی، اب یہ فرد حصہ نہیں پائے گی، اسبہ مع الغیر بنے گی، اسبہ کے حساب سے اپنا حصہ لے گی۔ اور جب یہ اسبہ بن جاتی ہے تو یہ وہی عمل کرتی ہے جو اس کا بھائی کرتا تھا، کیونکہ اس لیول پہ آ گئی ہے، تو یہ اپنے سے نیچے والوں کو بلاک بھی کرے گی۔ جب حج کے قاعدے آئیں گے تو ہم وہاں اس کو سمجھ لیں گے۔ اسی طرح سے اخت لاب ہے، یعنی کہ اخت لاب سے مراد اخ لاب کی بہن، اس لیول کی بہن، یعنی کہ باپ شریک بہن، اس کے ساتھ بھی جب بیٹی یا پوتی موجود ہوگی، مسئلے کے اندر بیٹی یا پوتی موجود ہو، مثلا مرنے والا ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیوی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک سگی بہن ہے، اب سگی بہن اور بیٹی ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اب یہ جو ہے سگی بہن جو ہے یہ اسبہ مع الغیر کہلائے گی، اور یہ اسبہ کے طور پہ بچا ہوا حصہ لے گی، جو بچے گا وہ حصہ لے گی، فرداً یہ حصہ نہیں لے گی، اگر نہیں بچے گا تو نہیں لے گی۔ اور یہی مسئلہ ہے جو آگے آیا تھا، پیش آیا تھا مسئلہ، انشاءاللہ حدیث آئے گی تو وہ بات ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو فہرست تھی اسبہ کی فہرست تھی بالغیر، اسبہ بالنفس، بالغیر، مع الغیر۔ اگر وہ پرانی فہرست یاد رکھیں انشاءاللہ اس کو فل کرنا بہت آسان ہوگا۔ مذکر سارے بالنفس میں آ گئے، 4 جو فیمیلز بچتی ہیں وہ اسبہ بالغیر میں آ گئے، اور اس میں سے 2 سیم اسبہ مع الغیر میں آتی ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو مرنے والا ہے، جو میت ہے، اس سے جو عاصب ہے، یعنی جو اسبہ ہے، جو عاصب ہے
اس کی قربت ہم کیسے پتا کون قریب ہے کون دور ہے؟ تو وہ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ فہرست کو اور اس لسٹ کو ویسے ہی یاد رکھیں جیسے اس کو دکھایا گیا ہے۔ بنوا کا لیول ہے، اس کے بعد ابوا کا لیول ہے، اس کے بعد اخوا کا ہے اور عموما کا ہے، 4 لیولز ہیں، یہ 4 جہت ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم جہت دیکھتے ہیں، ہمیں جہت دیکھنا ہے سب سے پہلے۔ مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ مرنے والے کا جو مرنے والا تھا وہ ایک عورت تھی، مثلا اس کا شوہر ہے، اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑ دیا، اس کے بعد میں اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، مرنے والے کے یہ رشتہ دار ہیں۔ تو ان میں سے کون حصہ پائے گا اور کون نہیں پائے گا، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان رشتہ داروں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جہت میں آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ زوج کو جو چھوڑ دیں وہ حصہ پائے گا، وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا حصے سے، زوج ہمیشہ حصہ پائے گا۔ اگلا ہم نے کہا بیٹا، بیٹا عصبہ میں سے ہوتا ہے اور ہمیشہ حصہ پاتا ہے۔ اگلے پہ آ جائیں باپ کی بات ہوگی، کیونکہ بنوا ویسے بھی سب سے اوپر ہے، وہ حصہ پائے گا۔ جب بنوا ہے تو باپ کو یہ عصبہ نہیں رہنے دے گا اور یہ اصحاب فرد میں تبدیل کر دے گا، تو باپ بھی حصہ پائے گا۔ تو بنوا ہو گیا، ابوا ہو گیا۔ تھوڑے سے نیچے کے لیول پہ آئے، اخوا میں کوئی موجود ہے کیا؟ سگا بھائی تھا، لیکن کیونکہ بنوا اور ابوا دونوں موجود ہیں، اس کو بلاک کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جہت دیکھی جائے گی، سب سے پہلے جہت دیکھیں۔ اگر لوگ الگ الگ جہت سے موجود ہیں، اوپر کی جہت نیچے کی جہت کو بلاک کر دی کمپلیٹلی۔ تو بنوا جو ہے، اگر بنوا بھائی یا بیٹا موجود ہے مرنے والے کا، میت کا بیٹا موجود ہے، سب کو بلاک کر دے گا۔ نیچے جتنے لوگ ہوں گے، چاہے چچا ہوں، بھائی ہوں، ان کے بچے ہوں، کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اسی لیے جب مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے، عالم یہی پوچھتا ہے بیٹا ہے نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے، سب کو کاٹ دو، کسی رشتہ دار کو مت رہنے دو، وہ اکیلا سب لے لے گا عصبہ کے طور پہ۔ تو یہ چیز سب سے پہلے جو ہے دیکھی جاتی ہے، یعنی جہت دیکھیں آپ، بنوا، ابوا، اخوا، عموما، اس جہت کو دیکھ لیں۔ اگر مثلا جہت سیم ہو رہی ہے، جہت دونوں کی سیم ہو گئی ہے، تو پھر درجہ دیکھا جائے گا کون کرے۔ مثلا مرنے والا تھا، مرنے والا کا شوہر تھا، یعنی عورت مر گئی، اس کا شوہر تھا، بیٹا ہے، پوتا ہے۔ اب بیٹا اور پوتا بنوا میں آتے ہیں، دونوں بنوا میں آتے ہیں، جہت سیم ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب قرب دیکھیں گے، میت سے قریب کون ہے زیادہ؟ بیٹا ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے میت سے، پوتا بیٹے کے ذریعے کنیکٹڈ ہے، تو دور ہو گیا۔ تو جب دور ہو گیا قربت کے اعتبار سے، زیادہ قریب بیٹا ہے، تو پھر پوتا جو ہے بلاک ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا حصہ نہیں پاتا ہے۔ وہ جو واسطہ ہے، اگر وہ موجود ہے، جس واسطے سے یہ میت سے کنیکٹڈ ہے، اگر وہ واسطہ موجود ہوگا تو تحجب تلک الواسطہ، تو وہ جو واسطہ ہے وہ اس کو بلاک کر دے گا، حجب کر دے گا، اس کو حصہ نہیں لینے دے گا۔ تو جب جہت سیم ہے تو پھر ہم درجہ دیکھیں گے، یعنی میت سے کون قریب ہے ہم وہ دیکھیں گے سیکنڈ لیول پہ۔ تیسری جب سٹیج میں ہم پہنچیں گے، مثلا درجہ بھی سیم ہو گیا، جہت بھی سیم ہو گئی، درجہ بھی سیم ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم رشتے کی قوت کو دیکھیں گے، رشتے کی قوت کو۔ یہ کیسے ہے؟ مثلا اخ شقیق بھی موجود ہے اور آخلی اب بھی موجود ہے کسی مسئلے کے اندر، یعنی سگا بھائی بھی موجود ہے، باپ شریک بھائی بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں جہت سیم ہے ان کی اخوا کی، میت سے قرب بھی سیم ہے، دونوں بھائی ہیں وہ بھی سیم ہے، تو اب ڈفرنس کہاں ہے؟ قوت میں۔ سگا بھائی زیادہ مضبوط اور قوی ہے، باپ شریک اس کے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں سیم ہے، اس کا صرف باپ سیم ہے، تو تھوڑا سا اس کا درجہ نیچے ہو گیا، اس کا پاور نیچے ہو گیا۔ تو جس کا پاور کم ہو گیا اس کو ہٹا دیں گے، جو زیادہ پاورفل ہے اس کو حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اخ شقیق جو ہے وہ حصہ پائے گا اور اخ لی اب کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی معاملہ بہنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں قوت دیکھی جائے گی، اور آخر میں سبھی برابر ہو گئے، سمجھیے جہت بھی برابر ہو گئی، درجہ بھی سیم ہو گیا، قوت بھی سیم ہو گئی، تو پھر سب میں برابر بانٹ دیا جائے گا، سب میں برابر۔ مثلا کیا ہے؟ اخ شقیق، اخ شقیق، اخ شقیق 3 آ گئے، اخ لی اب 3 آ گئے مسئلے کے اندر، تینوں کو برابر دے دیا جائے گا۔ ابن اخ شقیق آ گئے، تینوں اخ 4 آ گئے، 5 آ گئے، سب میں ڈیوائڈ بائی 5 کر دیں گے، 5 ہوں گے ڈیوائڈ بائی 5، 4، 3 جیسا بھی ہوگا اس طرح سے اس کو معاملہ کر دیا جائے گا، کیونکہ جہت بھی سیم ہے، درجہ بھی سیم ہے، قوت بھی سیم ہے۔ کیا کریں گے؟ سب کو بانٹ کے دے دیں۔ بہن بھائی میل فیمیل آ رہے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ لگے گا، 2:1 کے ریشو میں ان کو دے دیا جائے گا۔ اب یہ کچھ ایکسرسائز ہے جو ہم کر لیں گے، جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ حالکہ، حالکہ سے مراد مرنے والی، یہاں پر جو ہے عورت ہے جو مر گئی۔ ان زوجین، ان زوجین سے مراد اس طرح سے جب لکھا ہوا آتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والی اپنے پیچھے ان لوگوں کو چھوڑ کر گئی ہے۔ تو حالکہ ان زوجین، اب پیچھے ایک زوج ہے، اس کے بعد میں وہ بنت، ایک بیٹی ہے، مرنے والے کی کا شوہر ہے، اس کی بیٹی ہے، اخت شقیقہ ہے، ایک سگی بہن ہے، اس کے بعد بنت اخت لیب، اس کے بعد میں اس کی ایک اس کی اخت لیب کی بیٹی بھی ہے، ایک بنت اخت شقیقہ ہے، ایک بنت اخت لیب ہے، اور اس کے بعد میں ہے ام شقیق،
اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کس کو حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا، صرف اتنا بتانا ہے. ابھی حصوں میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ غور نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ کسے حصہ ملے گا کسے نہیں ملے گا. تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ ہسبینڈ کے لیے ہم نے ایچ لکھ دیا، اور اس کے بعد میں ہم نے کہا کہ بنت اخت شقیقہ، یعنی کہ اخت شقیقہ کی بیٹی، مرنے والے کی بہن تھی اس کی بیٹی تھی، یعنی بھتیجی کہہ سکتے ہیں، سگی بھتیجی، اس کو ہم لگ دیتے ہیں بی سے، سگی بھتیجی بی ایس کر دیتے ہیں. اور بنت اخت لیب، یہ اسے بھی بھتیجی ہے لیکن اس کو لکھ دیتے ہیں کچھ بھی اور، یعنی ٹی کر دیتے ہیں ایسی. تو یہ دوسری بھتیجی ہے جو کہ باپ شریک ہے. اور آخر میں جو ہے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، تو ان کو ہم سی لکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں اوپر سے نیچے میں جانا ہے، ہسبینڈ ہمیشہ حصہ پاتا ہے، یاد رکھیں. بیٹی جو ہوتی ہے اخت شقیقہ کی، چاہے بیٹی ہو چاہے اخت لیب کی بیٹی ہو، ان کو حصہ نہیں ملتا. ہم نے اس فہرست میں ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پڑھا ہے، نہ عصبہ میں ہے، نہ بالغیر میں، بالنفس میں، مال غیر میں، کہیں بھی نہیں ہے یہ حالانکہ اس فہرست میں بھی نہیں ہے جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں پڑھی. تو یہ دونوں بھی حصہ نہیں پاتی ہیں کیونکہ یہ وارثین میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں. بیٹیاں ان کا خاندان الگ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے حصہ پاتی ہیں. اس کے بعد آخر میں چچا بچتے ہیں، اور یہ بالکل آخری جہت ہے، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نہ بنوا میں سے کوئی ہے، نہ ابوا میں سے کوئی ہے، نہ اخوا میں سے کوئی ہے. تو اب ان کو حصہ مل جائے گا. کس سبب سے؟ کیونکہ یہ اکیلے ہیں جہت میں اور ان سے اوپر ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کو بلاک کرے، ان کو حصہ مل جائے گا. اب یہاں پر ہے حالکہ، یہاں پر بھی ایک عورت کی وفات ہوئی، پیچھے بچ گئے ایک ہسبینڈ، اور اس کے بعد میں بنت الابن، پوتی ہے، ہسبینڈ ہے پوتی ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہسبینڈ ہے، یہ پوتی کے لیے پی لکھ دیا ہے. وہ بنت اخ شقیق، اور بھتیجی ہے، سگی بھتیجی ہے، بنت اخ شقیق. بنت اخ شقیق سے مراد کے سگے بھائی کی بیٹی، یعنی بھتیجی ہے مرنے والے کی. اور ابن ام، یعنی کہ یہ چچا کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا ہے تو اسے ہم سی بی کر دیتے ہیں. چچا کا بیٹا ہے نا، سگے چچا کا، یا کوئی سے بھی چچا ہوں، چاہے سگے ہوں چاہے باپ شریک ہوں وہ ذکر نہیں ہے، لیکن چاہے کوئی بھی چچا ہوں، یہ اکیلا بیٹا ہے. تو اب یہاں دیکھیں ہسبینڈ ہمیشہ پائے گا، اس کو چھوڑ دیں. پوتی ہے، اس کے بعد میں یہ جو ہے بھتیجا ہے، اور یہ چچا اس کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے. تو پوتی حصہ پائے گی، پوتی حصہ پائے گی نہیں پائے گی؟ پوتی حصہ پائے گی کیونکہ اس کو بلاک کرنے والا اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے ابھی. اس کے بعد میں یہ جو ہے بھتیجا ہے، بھتیجا بھی حصہ پائے گا کیونکہ اسے بلاک کرنے والا اوپر کی جہت میں کوئی بھی نہیں ہے، بنوا میں سے کوئی نہیں ہے، ابوا میں سے کوئی نہیں ہے، اخوا میں ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ یعنی کہ اخ شقیق ہے نہ اخ لیب ہے، تو یہ بھی حصہ پائے گا. یہ بلاک ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ موجود ہے. بھتیجا موجود ہے، وہ چچا کو بلاک کر دے گا، یعنی چچا کے بیٹے کو بلاک کر دے گا، ایون چچا کو بھی بلاک کر دے گا. وہ اگر بھتیجا موجود ہوگا تو چچا کو بھی بلاک کر دے گا، چچا کے بیٹوں کو بھی بلاک کر دے گا. کیوں کرے گا؟ جہت نیچے ہے، عموما والی جہت اخوا کے نیچے آتی ہے، اور یہ جو بیٹے ہیں بھتیجے یہ جو ہے اخوا کی جہت میں آتے ہیں، عموما کی جہت میں نہیں آتے ہیں. تو یہ عموما کو بلاک کر دیں گے، اگرچہ کہ چاچا ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں، سب بلاک ہو جائیں گے. تیسرے میں کہتے ہیں کہ حلقہ، حالق مرنے والا مرد ہے، اس نے اپنے پیچھے بیٹی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں ایک نواسی ہے، بنت بنت لکھا ہے مطلب نواسی ہے، مرنے والی کی نواسی. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں ام لی ام و ام شقیقہ. اب دیکھیں اگر پرانے ہم کو یاد ہوگا، ام لی ام سے مراد ماں شریک چچا. کیا ماں شریک چچا ہم نے پڑھے ہیں وارثین میں سے؟ ماں شریک چچا وارثین میں نہیں ہے، صرف سگے چچا اور باپ شریک چچا جو ہے وارثین میں آتے ہیں، ماں شریک چچا وارثین میں نہیں آتے ہیں. اسی طرح سے ام شقیقہ، یہ یہاں پہ لکھا ہے ام شقیقہ. ام شقیقہ سے یہاں مراد ہوتی ہے کہ پھوپھی. پھوپھی بھی نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھا پھوپھی کو، ہم نے کہا تھا کہ صرف مذکر ہے عموما میں، پھوپھیاں نہیں آتی ہیں. اس کا مطلب پھوپھی بھی نہیں حصہ پائے گی. بنت البنت، نواسی بھی حصہ نہیں پاتی. ہم نے صرف کیا پڑھا تھا؟ بنت الابن پڑھا تھا، پوتی پڑھا تھا، ہم نے نواسی نہیں پڑھا تھا. نواسی بھی حصہ نہیں پاتی ہے، تو صرف بچی بیٹی کو حصہ مل جائے گا، پورا لے لے گی، آدھا حصہ لے گی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے آگے، رد ہوگا ردن، پھر پورا حصہ لے لے گی، اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر سے مرنے والا ایک آدمی ہے، اپنے پیچھے ایک بیوی کو چھوڑ دیا. بیوی ہمیشہ حصہ پاتی ہے، یاد رکھیں، شوہر بیوی ہمیشہ حصہ پاتے ہیں، تو ان کو حصہ مل جائے گا. اس کے بعد جدہ ہے، سمجھ لیں نانی یا دادی کوئی بھی اسے مان لیں. اور اس کے بعد میں ایک اور جدہ ہے، جدہ لی ام اور جد لی ام. اور یہاں پر ہے اماں سے مراد پھوپھی ہے، اور اس کے بعد میں شقیقہ سے مراد بہن، سمجھ لیں اس کو، سگی بہن ہے. تو یہاں پر دیکھیں بیوی حصہ پاتی ہے. نانی ہم نے اور دادی دونوں کو ہم نے پڑھا تھا، لیکن جب یہاں پر لکھا آ گیا لی ام
تو یہ لی جو ہیں یہ حصہ نہیں پاتے. لی والے جو کیس ہیں وہ حصہ نہیں پاتے. لی مطلب ماں شریک، تو یہ حصہ نہیں پاتے. اور اس کے بعد اماں سے مراد پھوپھی بھی ہم نے اس فہرست میں نہیں پڑھا، وہ بھی حصہ نہیں پائے گی. بچہ صرف شقیقہ مطلب سگی بہن بچتی ہے، سگی بہن حصہ پائے گی. تو ہمیں صرف یہاں یہی دیکھنا ہے کہ کون حصہ پائے گا کون نہیں پائے گا. شیئرز کے بارے میں ابھی فکر نہیں کرنا ہے. مرنے والا مرد ہے، اپنے پیچھے ماں کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے. تو کیا معاملہ رہے گا؟ سب حصہ پائیں گے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے. ماں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حصہ نہ ملے، باپ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حصہ نہ ملے، کبھی بیٹے کا معاملہ نہیں ہوگا کہ حصہ نہ ملے، نہ بیٹی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ کبھی محجوب ہو جائے اسے کچھ حصہ نہ ملے. ہمیشہ حصہ پائیں گے یہ وہ رشتے ہیں. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ 6 رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے حصہ پاتے ہیں، چاہے جو ہو جائے. ان کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا، انہیں کوئی محجوب نہیں کر سکتا. تو یہ انہی میں سے ہیں. اب یہ ایک آخری والا نہیں، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں یہاں پر یہ موتق کا بیان ہے، یعنی آزاد کرنے والے کا. اب یہ کیونکہ ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ کر کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اب جو ہے فصل فی الحجب، یہ حجب کہتے ہیں بلاکنگ کو. اب یہ ایک بہت اہم فصل ہوتا ہے میراث کی اصطلاح میں. جو علم میراث ہے اس میں حجب جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیپٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون حصہ پائے گا اور کون نہیں پائے گا. لیکن ہم پچھلے درس میں اب اس کو پڑھ چکے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہے یہ، کیونکہ اگر ہم کو وہ جہتیں یاد ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ بنوہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد میں ابوہ آتا ہے، پھر اخوہ آتا ہے، پھر امومہ آتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو فصل فی الحجب، بلاکنگ کے تعلق سے یہ والا چیپٹر ہے. اور اس میں جو ہے بلاکنگ جو ہے 2 قسموں کی ہوتی ہے. بلاکنگ ایک ہوتی ہے بالوصف، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی درس میں اسے پڑھ لیا تھا اس لیے آسانی ہوگی. حجب بالوصف، حجب بالوصف سے مراد کیا ہے؟ قتل ہے، رقہ ہے اور اختلاف الدین، وہی چیزیں ہیں. یہ وصف ہیں، یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی کے اندر پائے جائیں گے تو اس بنا پر وہ آدمی پرماننٹلی بلاک ہو جائے گا. قتل، کسی کے اندر وہ صفت آ گئی کہ اس نے اپنے مورث کا قتل کر دیا، قاتل بن گیا، اب وہ حصہ نہیں پائے گا. حجب ہو گیا، محجوب ہو گیا، بلاک ہو گیا. حجب سے مراد کیا ہے؟ بلاک ہو جانا. من کے یعنی روکنے کے معنی میں آتا ہے. حجب لغت کے اندر منع کے معنی میں آتا ہے، روکنے کے معنی میں آتا ہے. تو قتل جو ہے یہ وہ صفت ہے کہ آدمی کو طریقے میں حصہ لینے سے روک دیتی ہے، محجوب کر دیتی ہے، بلاک کر دیتی ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے رق، غلامی، سلیوری. یہ بھی اگر ہوگا تو آدمی حصہ نہیں پائے گا. ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آج موجود نہیں ہے. اور اختلاف دین تیسری چیز ہے، یہ بھی حجب بالوصف کہلاتا ہے. کسی میں ہوگا تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اسے روک دیں گے. اب یہ یہاں بیان اس لیے کیا ہے کہ مثلا باپ کا قتل کر دیا بیٹے نے، اور اس کے بعد میں وہاں پر ایک سگا بھائی بھی تھا، مرنے والے کا سگا بھائی بھی موجود تھا. اب یہ بیٹا اگر ہوتا تو سگے بھائی کو بلاک کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اخوہ نیچے کا لیول ہے، وہ جہت نیچے ہے، بنوہ اوپر ہے، تو یہ بنوہ اخوہ کو بلاک کرتا تھا. لیکن کیونکہ اب یہ بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا تو اس کا ہونا، اس کا وجود کیسا ہے؟ کالعدم. اس کا ہونا ایسا ہے جیسے نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اب مسئلے میں سے باہر نکال دیں گے اور اب بھائی جو ہے وہ حصہ پالے گا، بلکہ پورا حصہ پالے گا. اگر اکیلا ہوگا تو اسبا کے طور پہ پورا حصہ لے لے گا. تو اس لیے ان کا ذکر واپس سے یہاں کیا ہے کہ جب ایسا کبھی کچھ ہوگا کہ جہاں پر لکھا ہوا آ جائے کہ ابن اور آگے آ جائے قاتل، یعنی مورث کا قاتل ہے، تو اس صورت میں اس کو ایسا کر دیں گے، کٹ کر دیں گے، یہ موجود ہی نہیں ہے مسئلے میں، اور اس کے بعد میں مسئلہ حل کیا جائے گا. تو یہ قتل کا معاملہ. اسی طرح سے اختلاف الدین کا بھی معاملہ ہوگا کہ اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے والیاذ باللہ کہ بھائی دونوں کے دین الگ ہیں، باپ کا الگ دین ہے، بیٹے کا الگ دین ہے، یا ایسے رشتہ دار وارثین الگ الگ دین کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے سے طریقہ نہیں پائیں گے. اگلے قسم کا جو حجب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الحجب جو ہے بالشخص. حجب بالشخص کہا جاتا ہے. اور حجب بالشخص کیا ہے کہ یہ 2 قسموں کا ہے. ایک ہوتا ہے حجب حرمان، حجب حرمان، اور ایک ہوتا ہے حجب نقصان. جیسے کہ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نقصان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص موجود ہوگا کہ جس کے ہونے کی وجہ سے وہ اس دوسرے کے حصے کو کم کر دے، تو اسے کہتے ہیں حجب نقصان. یہ حجب نقصان کہاں سمجھ میں آئے گا؟ مثلا شوہر کا معاملہ. شوہر ہے، اگر شوہر اکیلا ہو، اس کی اولاد نہ ہو، مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، شوہر کو کتنا اللہ نے بتایا 1/2 دیا جائے گا. لیکن اگر فرع وارث موجود ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی مرنے والے کی موجود ہے، اصل عورت ہے، اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی موجود ہے، تو اب شوہر کو 1/2 نہیں ملے گا، 1/4 ملے گا. اسے کہتے ہیں حجب نقصان. اس کا نقصان ہو گیا، 50% سے 25% پہ آ گیا. تو یہ حجب نقصان ہے. اور آگے جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن صرف اصطلاح یاد رکھیں کہ حجب 2 قسموں کا ہوتا ہے. ایک تو پرماننٹلی کسی کو روک دینا، اسے کچھ نہ ملنا.
وہ ہم نے دیکھ لیا حجب بالوصف. اور دوسرا جو کیٹیگری ہے حجب بالشخص جو ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو بلاک کرتا ہے، یہ بھی دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک حجب حرمان ہے اور ایک حجب نقصان ہے. حجب نقصان کیا ہے؟ آدمی کے شیئر میں نقصان ہو جائے گا، زیادہ مل رہا تھا کم ملے گا. اسی طرح سے حجب حرمان وہ ہے کہ کبھی پورا کا پورا ہی اس کو بلاک کر دے گا، اسے کچھ بھی نہیں لینے دے گا. مثلا بیٹا ہے اور سگا بھائی ہے، بیٹا سگے بھائی کو پورا بلاک کر دے گا تو یہ حجب حرمان کہلائے گا، کیونکہ سگے بھائی کو اب کچھ بھی نہیں ملا، نقصان نہیں ہوا، پوری طرح سے محروم کر دیا اس کو، تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، تو اسے کہتے ہیں حجب حرمان. اب وارثین جو ہیں حجب کی نسبت سے 4 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں. حجب کی نسبت سے وارثین 4 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو نہ کسی کو حجب کرتی ہے نہ انہیں کوئی حجب کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ نہ یہ کسی کو بلاک کرتے ہیں نہ ان کو کوئی بلاک کرتا ہے، اور یہ صرف 2 ہیں، زوجین. اس کو ایسے یاد رکھیں گے ہم، زوجین، والدین، ولدین. یہ کیٹیگری ایسی ہے جو ہمیشہ حصہ پاتی ہے. زوجین، والدین، ولدین ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. زوجین سے مراد میاں بیوی، والدین سے مراد ماں باپ، ولدین سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، سب آ گئے اس میں. تو یہ ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. تو یہ وارثین جو نہ کسی کو بلاک کرتے ہیں نہ ان کو کوئی بلاک کر سکتا، یہ زوجین ہے. ویسے 2 جوڑا ہے، یہ کسی کو بلاک نہیں کریں گے نہ خود یہ بلاک ہوں گے. اس کی بعد کی کیٹیگری ہے ورثۃ یحجبون ولا یحجبون. وہ کیٹیگری جو دوسروں کو تو بلاک کرتی ہے لیکن انہیں کوئی بلاک نہیں کر سکتا. اور یہ کون ہے؟ یہ والدین اور ولدین ہے، باپ اور بیٹا. باپ اور بیٹا یہ وہ کیٹیگری ہے جو دوسروں کو تو بلاک کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی بلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ بنوا اور ابوا کی کیٹیگری ہم نے پڑھی ہے. تو بنوا بلاک بھی کرتا ہے، ابوا بھی بلاک کرتا ہے، لیکن ان کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا. ابوا کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہوگا کہ سگے بھائی نے بلاک کر دیا، یا ایسا نہیں ہوگا کہ چچا نے جو ہے بیٹے کو یا باپ کو بلاک کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ ورثۃ یحجبون ولا یحجبون ولا یحجبون احدا. یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو بیچارے ہو جاتے ہیں محجوب، کبھی کبھی محجوب ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی کو حجب نہیں کر سکتے. یہ بیچارے بڑے معصوم ہیں، یہ اخوال ام ہیں، یہ ماں شریک بھائی ہیں، یہ اور بہنیں، یہ جو ہیں کسی کو بلاک نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنا پاور نہیں ہے. لیکن ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے. ان سے اوپر کی جہت میں اگر کوئی آ گئے، مثلا بیٹی وغیرہ جب آتی ہیں فرع وارث میں سے، ہم شرطیں پڑھیں گے تو وہ ان کو بلاک کر دے گا. تو یہ وہ کیٹیگری ہے جو دوسروں کو بلاک نہیں کرتے ہیں لیکن یہ خود بلاک ہو جاتے ہیں. اور آخری میں جو وہ کیٹیگری ہے جو دونوں چیزیں کرتے ہیں، کبھی بلاک بھی ہوتے ہیں اور کبھی بلاک بھی کرتے ہیں. تو باقی بچے ہوئے جتنے ہیں وہ سب آخری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اب حجب کے 3 قاعدے ہم پڑھ لیں گے، اور یہ بہت اہم قواعد ہیں، بہت امپورٹنٹ قواعد ہیں. بس یہ 3 قاعدے ہم کو یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے معاملہ آسان ہے. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ کل جہت تحجب الجہت التی تلیہا. ہر جہت اس جہت کو جو اس کے بعد آتی ہے اس کو فالو کرتی ہے، اس کو بلاک کر دیتی ہے. وہی ہم نے دیکھا تھا، بنوا اخوا کو بلاک کر دے گا، عموما کو بلاک کر دے گا. اخوا عموما کو بلاک کر دے گا. ابوا اخوا اور عموما دونوں کو بلاک کر دے گا. اور عموما کسی کو بلاک نہیں کریں گے. لیکن ہاں عموما کی ہی کیٹیگری میں اگر چچا ہے تو چچا بیٹوں کو بلاک کر دیں گے، اپنے بچوں کو بلاک کر دیں گے. تو جو اوپر کی کیٹیگری ہے، اوپر کی جہت ہے، وہ نیچے والی جہت کو بلاک کر دے گی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ الاصول والفروع لا يحجبهم احد ولا يحجب الاصل الفرع ولا الفرع الاصل. یہی چیز میں نے بیان کی تھی کہ فرع اور اصل میں، یعنی باپ بیٹا اور باپ بیٹے والا جو جہت ہے، بنوا اور اخوا ہے، ایک دوسرے کو یہ بلاک نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو حصہ نہ ملے یا باپ کی وجہ سے بیٹے کو حصہ نہ ملے، یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. تو یہ وہی قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ حصہ پائیں گے، اور اگلی سلائیڈ میں وہ بات آنے والی ہے. اس کے بعد وہی قاعدہ جو ہم نے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کل من ادلا الی المیت بالواسطۃ. ہر وہ شخص جو میت سے کسی واسطے سے جڑا ہوا ہوگا، درجے میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا، فإنہ تحجبہ تلک الواسطۃ. تو پھر وہ واسطہ اس کو بلاک کر دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے. پوتا بیٹے کے واسطے سے میت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ پوتا بلاک ہو جائے گا اگر بیٹا موجود ہے. مرنے والے کا بیٹا موجود ہے، پوتا حصہ نہیں پائے گا، اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، بلاک ہو جائے گا. کیوں؟ کل من ادلا الی المیت بالواسطۃ فتلک الواسطۃ تحجبہ، اس کو بلاک کر دے گا وہ واسطہ. تو یہ جو ہیں 3 اہم قاعدے ہیں حجب کے، جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ من یورث دائما، کون ہیں جو ہمیشہ آلویز حصے پائیں گے؟ تو یہ 6 ہیں، یہ 6 ہیں. میت ہے، اب یہ زوج اور زوجہ میں سے تو کوئی ایک ہی ہوگا، لیکن دونوں کو کیونکہ یہاں بیان کیا ہے تو اس لیے وہ 6 ہو گئے. لیکن اگر زوج ہوگا تو زوجہ نہیں ہو سکتی، اور زوجہ ہے تو زوج نہیں ہو سکتا.
تو میاں بیوی ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. اس کے بعد میں ہم نے کہا تھا کہ ابوین زوجین والدین ولدین، اس چیز کو یاد رکھیں، زوجین والدین ولدین، یعنی کہ والدین سے مراد ماں باپ آ گئے، والدین سے مراد ماں باپ، والدین سے مراد بیٹا بیٹی، اور اس کے بعد میں آپ کے زوجین سے مراد شوہر اور بیوی آ گئے. تو یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. اصحاب فروض میں سے صرف ایک چیز آج دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں جو حصے ہیں وہ کل سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، یعنی کس کو کتنا ملے گا اور اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کو وہ ملنے کی شرائط کیا ہیں، کس صورت میں کس کو آدھا ملے گا، کس کو 1/4، 1/8، وہ کب کس کو ملے گا، وہ ہم کل دیکھیں گے. آج صرف یہ جو فروض جو حصے قرآن میں آئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہیں کیا. تو قرآن میں تقریباً 3-4 آیتوں کے اندر اللہ نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. تو یہ جو حصے ہیں یہ 1/2 ہے، 1/4 ہے، 1/8 ہے، اور اس کے بعد 2/3 ہے، 1/3 ہے اور 1/6 ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ سب یا تو آدھے ہو رہے ہیں، یا اگر ادھر سے آئیں گے تو یہ ڈبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. 1/8 کا ڈبل 1/4 ہوتا ہے، 1/4 کا ڈبل 1/2 ہوتا ہے. اسی طرح سے نیچے کے بھی آپ جب دیکھیں گے نمبرز تو وہ یا تو آدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا ڈبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے یہ اوپر والے جو باکس ہے اس کو نصفیات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آدھے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ان کا تعلق ہاف سے ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نصفیات. اور آدھے کو عربی میں کہتے ہیں نصف کہا جاتا ہے. 1/4 کو عربی میں کہتے ہیں رب، 1/4 کو رب کہا جاتا ہے، اور 1/8 کو ثمن کہا جاتا ہے، 1/8 کو ثمن کہا جاتا ہے. تو یہ نصف ہے، رب ہے اور ثمن ہے، کیونکہ ہم آگے جب پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے کہ اصحاب نصف کون ہے، اصحاب رب کون ہے، اصحاب ثمن کون ہے، تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اصحاب نصف سے مراد آدھا پانے والے، اصحاب رب سے مراد 1/4 پانے والے، اصحاب ثمن سے مراد 1/8 حصہ پانے والے. یہ ایک ہی ہے، صرف وہ بیوی ہے. تو یہ حصے ہو گئے نصفیات میں 1/2، 1/4، 1/8. اس کے بعد یہ جو نیچے ہے اس کو ثلثیات کہہ رہے ہیں. اس کو ثلثیات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا 3 سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، یعنی 1/3 سے تعلق ہے اس کا. اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ 2/3 ہے، اس کا آدھا 1/3 ہوتا ہے، 1/3 کا آدھا 1/6 ہوتا ہے. ادھر سے جائیں گے تو یہ ڈبل ہوتے چلے جائے گا. تو ان کا تعلق کہیں نہ کہیں 3 سے ہوتا ہے. ثلث کہتے ہیں 1/3 کو عربی میں، ثلث 1/3 کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو ثلثیات کہا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق 1/3 سے ہو رہا ہے. تو یہ وہ حصے ہیں جن کے تعلق سے ہم کو انشاءاللہ آنے والے دروس میں پڑھنا ہے کہ 1/2 کس کو ملے گا، 1/4 کتنے لوگ ہیں ان کو ملے گا، اور ان کی شرطیں کیا ہیں. اور انشاءاللہ آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک پرٹیکولر ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے. اور جس نمبر پر ہم جس کو پڑھیں گے، مثلا جیسے ہم اصحاب نصف کو پڑھیں گے تو اس میں ہم نے 5 لوگوں کو بیان کیا ہے. جس آرڈر میں بیان کیا اسی آرڈر میں یاد رکھیں، کیونکہ ان کی شرطیں بھی ویسی ہیں. اگر 1 نمبر پہ تو اس کی ایک ہی شرط ہے، 2 نمبر پہ ذکر کیا ہے تو اس کی 2 شرطیں ہیں، 3 نمبر پہ 3، 4 پہ 4، 5 پہ 5، بس یہ وہ شرطیں انشاءاللہ ہم عربی میں ہی یاد کریں گے. بہت آسان ہے، عربی میں یاد کر لیا، آگے جا کے صرف ان شرطوں میں عربی کی کچھ الفاظ چینج کریں گے تو نئی شرطیں بن جائیں گی اگلے جو فرد ہیں ان کے لیے. آپ کو وہ اگر دیکھنا ہے کہ رشتوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو مثال لے کے اپن اس کو دیکھ سکتے ہیں 10 منٹ میں. اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم صرف وہ جو رشتوں کا جو مسئلہ آ رہا تھا تو نام لے کر اگر دقت ہے اگر کہ سمجھنے میں کہ مثلا اخ اب کیسے بنے گا، یا اخ شقیق وہ آپس میں سگے بھائی بہن کیا ہوتے ہیں، باپ شریک کون ہوتے ہیں، یا چچا کا معاملہ پھر کیسے ہوگا، اگر وہ سمجھنا ہے تو ہم مثال لے کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ایک بالکل 5 منٹ میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا یہ جو شخص تھا یہ احمد ہے. احمد نے جو ہے اس کی شادی ہوئی کہہ دیتے ہیں ہم خدیجہ سے. احمد کی شادی خدیجہ سے ہو گئی، اور ان سے جو اولاد ہوئی اس میں ایک کا نام ہم کہہ دیتے ہیں صالح، اور ایک بیٹی ہم کہہ دیتے ہیں فاطمہ. یہ فاطمہ، صالح اور فاطمہ ان کی 2 اولاد ہیں. اس کے بعد احمد جو ہیں انہوں نے ایک اور شادی کی، اور وہ شادی ہم کہتے ہیں عائشہ سے کی. عائشہ سے شادی کی، اور ان سے جو ہے ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے زید. یہ زید نام ہے. تو عائشہ اور احمد ان دونوں سے یہ ایک بیٹا ہوا جس کا نام زید تھا، اور احمد اور خدیجہ سے یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی فاطمہ. اب یہ خدیجہ تو تھی، ان کی پہلے کسی سے نکاح ہوا تھا، ان کا بھی نام ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. مثلا کس کا نام ڈالیں گے؟ شکیل بھائی کا نام ڈال دیتے ہیں.
یہ شکیل، ان کا یہاں نکاح ہوا تھا ان سے، اور ان کو ہم جو ہے مطلقہ کرتے ہیں، ان کو فوت نہیں کریں گے، تو ان کا بعد میں یہاں سے معاملہ الگ ہو گیا. لیکن ان کی یہاں پر ایک اولاد تھی دونوں کی، اس کا نام مثلا ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی نام بتائیں، اس میں یاد نہیں آتا ہے، چلیں صفیہ. صفیہ ان کی ایک بیٹی تھی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رشتے ہیں کیا. اب یہ دونوں جو ہیں آپس میں، یہ کون ہوں گے؟ صالح اور فاطمہ، آپس میں ان کا کیا رشتہ ہوگا؟ سگے بھائی بہن. یہ سگے بھائی بہن کیوں؟ یہ ان کے ابا ہیں، یہ ان کی اماں ہیں، سیم ہے بھائی. صالح کے بھی ابا یہی ہیں، فاطمہ کے بھی اماں ابا دونوں یہی ہیں. تو یہ دو ہیں آپس میں، یہ جو ہے ان کو ہم شین سے لکھ دیتے ہیں کہ شقیق یا شقیقہ. اگر فیمیل ہوگی تو تا مربوطہ لگ جائے گا، فیمیل نہیں ہوگی تو صرف ہم شقیق کہیں گے. تو یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں. اگر مثلا یہاں پر بھی ایک اور کوئی ہوتا، ایک اور فیمیل یہاں پر ہوتی، تو ان کا بھی رشتہ آپس میں سگے بھائی بہن کا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں. یہاں پر بھی اگر ایسا ہوتا تو وہی رشتہ ہوتا. لیکن چلیں فرض کریں ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی رشتہ بنے گا. زید کا اور صالح کا کیا رشتہ بنے گا بتائیں؟ باپ شریک ہے نا، کیونکہ یہ باپ سیم ہے. یہ ایرو یہاں جا رہی ہے، یہ ایرو یہاں جا رہا ہے، ان کے باپ سیم ہے. تو باپ سیم ہے، مائیں الگ ہے. تو زید صالح کے لیے اخلی اب ہو گیا، اور فاطمہ کے لیے بھی اخلی اب ہو گیا، اور زید کے لیے فاطمہ اختلی اب کہلائے گی، اختلی اب. اسی طرح سے خدیجہ کے یہ ان دونوں کی، یہ جو پہلے شکیل تھے یہاں پہ، اور یہ خدیجہ ان کی ایک بیٹی تھی صفیہ. اب ان کا اور ان کا کیا رشتہ ہوگا؟ ماں شریک، کیونکہ ماں سیم ہے خدیجہ دونوں کی، لیکن والد ان دونوں کے، ان کا احمد ہے، ان کے شکیل ہے. تو ماں شریک یہ ہیں، ان میں آپس میں رشتہ بنے گا، اخوال ام کا کہلائے گا. یعنی اخوال ام ہو گیا مطلب آپس میں بھائی بہن یہ بنیں گے، لیکن اخلی ام اور اختلی ام یہ کہلائیں گے. اب اسی میں تھوڑا سا اگر نیچے چلے جائیں تو اسی طرح سے سمجھنا ہے بس. اگر ان کی اولادیں ہوں گی تو آپس میں ان کے رشتے بھی پھر ویسے ہی بنیں گے کہ آپ ان کو شقیق اور شقیقہ میں، اور اس کے بعد میں لی اب اور لی ام آپ بنا سکتے ہیں. بس تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور وہ سیم بن جائے گا، لیکن کانسیپٹ بس یہی ہے. اس طرح سے اوپر بھی جائیں گے تو یہی کانسیپٹ آئے گا جو نانی وغیرہ کا، یعنی اس میں شقیق وغیرہ نہیں آتا ہے. بیٹا بیٹی میں بھی یہ شقیق کا اور لی اب وغیرہ کا نہیں ہے، سگا بیٹا ہے سگا بیٹا ہوتا ہے، بس وہی ہوتا ہے. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ باپ شریک ہے کہ ماں شریک ہے. جیسے اگر احمد ہے، احمد اگر فوت ہوتا ہے تو یہ صفیہ کو کوئی حصہ نہیں ملنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا صفیہ پر اس کی بیٹی ہونے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. تو صفیہ احمد کی جو ہے میراث میں، طریقے میں کوئی حصہ نہیں پائے گی، کوئی حصہ نہیں پائے گی. لیکن خدیجہ اگر فوت ہوتی ہے تو صفیہ کو حصہ ملے گا، اور احمد کا حصہ کم ہو جائے گا. وہ احمد کے حصے کو کم کرے گی، لیکن جب احمد مرے گا تو بیچاری صفیہ کو کچھ بھی نہیں ملا. کیوں؟ اس کے ابا الگ ہیں، شکیل اس کے ابا ہیں، وہاں سے ملے گا. وہ ایک مثال ہے بس. تو شکیل کی وفات ہونے پر صفیہ کو حصہ ملے گا، لیکن احمد کی وفات ہونے پر یہ صفیہ کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن خدیجہ کی وفات ہوتی ہے تو احمد کے حصے کو صفیہ کم کر دے گی، 1/2 سے 1/4 کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ صفیہ جو ہے خدیجہ کی بیٹی ہے، تو صرف فرع وارث ہونا ضروری ہے. خدیجہ کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے صفیہ پر کہ بیٹی ہونے کا؟ خدیجہ کی بالکل ہو سکتا. اسی لیے احمد کو کوئی حصے میں کمی کر دے. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ کی شادی احمد سے ہو چکی ہے. تو یہ معاملہ ہے. آگے یہ بات سمجھ میں. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو ہم لیں گے، ورنہ پھر اس کو ہم روک دیں گے. پھر انشاءاللہ کل صرف ہم کو اصحاب فروض دیکھنا ہے. کل اس کو مکمل کر کے پھر ہم حساب پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ پرسوں. کیا زید خدیجہ سے کسی طرح سے جڑا ہوا ہے؟ کسی بھی طریقے سے نہیں جڑا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. سوائے صفیہ کے ان میں سے کوئی بھی جو ہے حصہ نہیں پائے گا. ہاں یہ جو ہے جیسے فاطمہ، ان کو ملے گا. کیوں؟ ماں ہے نا، یہ دیکھیں ان کی ماں ہے وہ، تو یہ پائیں گی. صفیہ پائے گی. جب آپ چین سے جائیں گے تو دیکھیں جب چین اتنی لمبی ہو جائے گی یہ جو خدیجہ تک پہنچنے کے لیے، تو کہاں کہاں سے عائشہ بھی بیچ میں، احمد بھی بیچ میں، پھر جا کر کے خدیجہ آ رہے ہیں. کسی صورت میں نہیں مل سکتا. تو آپ کو چین دیکھ لینا ہے بس، کون کنیکٹ ہو رہا ہے اور کس پر وہ رشتے کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ رشتہ کس پر اپلائی کیا جا سکتا ہے. کیا ہم زید کو کسی بھی اینگل سے خدیجہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نے اسی لیے پہلے ہی کہا کہ جو بیٹا بیٹی والا لیول ہے وہاں پر شقیق، لی اب، لی ام یہ نہیں چلتا. بیٹا بیٹا ہوگا، وہ ایک
جو ہے ہم کہیں گے کہ غیر مسلم رواج ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں سگی ماں سوتیلی ماں، یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے کہ اس بنا پر جو ہے آپس میں اس کو اس سے جو ہے میراث میں حصہ دلوا سکیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ سگے ہی ہوتے ہیں، یعنی بیٹا بیٹی اس میں یہ آپ سگے سوتیلے کا سوال ہی نہیں آتا ہے، تو وہاں پر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ بھائیوں کے لیول کے بعد جا کر وہ مسئلہ آتا ہے، بھائیوں سے چچاؤں سے، وہاں کے لیول پہ وہ چیز ہوتی ہے. ایگزامپلس دیں اور چلیے مثلاً جو ہے حجب کے تعلق سے ہم نے کچھ دیکھا تھا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں حجب کا. مثلاً یہ زوج ہے، یعنی زوجہ کی وفات ہو گئی، کوئی بھی ہو، نام نہیں لے رہے ہم، ایک زوج ہے اور اس کا جو ہے ایک ابن تھا اور اخ شقیق، اس کو میں لکھ دیتا ہوں تو اس سے سمجھ جائیں. اب یہ بتانا ہے آپ کو کہ ان میں کس کو حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا. وہ جو حجب کے قاعدے ہیں اس سے میں ہی پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی، آپ بیٹھے آپ بتائیں بیچ میں آخر میں. نہیں یہ ادھر شکیل بھائی کے پاس میں، ادھر لیفٹ سائڈ میں. یہ جو ہے شوہر ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک سگا بھائی ہے، تو اس میں کون حصہ پائیں گے؟ شوہر کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، ان کو سگے بھائی کو ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ہاں یہ بیٹا موجود ہے اور یہ بنوا کی جہت ہے. بنوا کی جہت سب سے پاورفل ہے، اوپر آتی ہے، اخوہ نیچے ہیں. اسی طرح سے مثلا ہم کہیں گے مرنے والے کا باپ ہے، ماں ہے، اور کہتے ہیں ہم اخت شقیقہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم کہہ دیتے ہیں ایک ام ہے، چاہے کوئی بھی ہو. ان میں سے کس کس کو ملے گا؟ باپ، ماں، سگی بہن اور چچا، چاہے سگا ہو چاہے باپ شریک کو، فرق نہیں پڑتا. کون حصہ پائیں گے کون نہیں پائیں گے؟ باپ، ماں اور بہن حصہ پائیں گے، چچا نہیں پائیں گے. چچا کیوں نہیں پائیں گے؟ ہاں یہ ابوہ موجود ہے، ابوہ کی وجہ سے یہ چچا بلاک ہو جائیں گے. چلیے اب تھوڑا سا اس کا دیکھتے ہیں اسبہ والا کون کیسے بنے گا. چلیں زوج کو دیکھتے ہیں. زوجہ کی وفات ہو گئی، زوج ہیں اور بنت ہے اور اخت شقیقہ ہے، اور ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم شقیق. اب بتائیں تھوڑا سا جو ہے اسبہ والا کانسیپٹ بھی یاد رکھیں اور اس کے بعد بتائیں. زوج کو ملے گا، زوج کو ہمیشہ ملے گا، یاد رکھیں وہ 6 زوجین والدین ولدین ہمیشہ پاتے ہیں، تو زوج اس میں آ گئے، بنت بھی اسی کیٹیگری میں، حصہ ملے گا. اخت شقیقہ کس کے ساتھ پائی جا رہی ہے؟ اخت شقیقہ بنت کے ساتھ پائی جا رہی ہے. کیا بن جائے گی یہ؟ اسبہ میں 3 چیز پڑی تھی. جب بیٹی کے ساتھ اخت شقیقہ آ جائے تو کیا بنتی ہے؟ اسبہ مال غیر بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسبہ، تو اس کے آگے ہم اس طرح سے ایک اسبہ لکھ دیتے ہیں. اس طرح سے جب ہم مسئلہ حل کریں گے نا، اس طرح ٹیبل بنتی ہے، جو قدیماً بنا کرتی تھی وہ ایسے کر کے بناتے تھے ٹیبلز کو، یہاں پہ اصل مسئلہ لکھتے تھے، تو اس کے آگے ایسا اسبہ لکھ دیا جاتا ہے. ان کو ان کا فرد لکھ دیتے ہیں. مثلا جیسے میں صرف ابھی بتا رہا ہوں کہ یہاں بیٹی موجود ہے تو ان کو 1/4 مل جائے گا. یہاں پہ بیٹی ہے، اس کو آدھا ملے گا، اور یہ اخت شقیقہ جو ہے بیٹی کے ساتھ ہے تو اسے لکھ دیا اسبہ. ہم نے کہا تھا جب یہ اسبہ مال غیر بنتی ہے تو یہ وہی کام کرتی ہے جو اس کا بھائی کرتا تھا، تو یہ اخ کے پاور میں آ گئی. جب اس لیول میں آ گئی تو یہ والی جو چیز ہے اس کو یہ بلاک کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کو بلاک کرتا تھا. اخوہ کا لیول ہے نا، اخوہ کا لیول عمومہ کے لیول سے اوپر ہے وہ جہت، تو اخوہ والی جہت عمومہ کو بلاک کر دے گی، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے آگے ہم کراس کر دیتے ہیں اور مسئلہ پھر اس سے ہی حل کیا جاتا ہے. بس یہ ان کو تینوں کو حصہ ملے گا، اصل مسئلہ 4 بنے گا، 1 دیں گے، 2 دیں گے، بچا ہوا 1 اس کو مل جائے گا، حصہ ختم ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے اسبہ بالغیر کا چیز دیکھ لیتے ہیں. اب صرف زوجہ ہی مر رہی تھی تو آپ زوج کو مار دیتے ہیں. تو یہ زوجہ ہے اور ان کے ایک ابا ہیں، مرنے والے کے والد ہیں یہ، اور ابن ہے ایک اور بنت ہے. اس طرح سے
تو بتائیں کس کس کو حصہ ملے گا؟ زوجہ کو ملے گا، والد کو ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو کس طرح سے ملے گا؟ کیا یہ فرد پائے گی، یہ اپنا فکسڈ شیئر پائے گی، یہ عصبہ بن جائے گی؟ یہ عصبہ بن جائے گی بیٹے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کے برابری کے اسی کے درجے میں اس کا ایک بھائی موجود ہے. تو اس کے درجے میں جب اس کا بھائی موجود ہے تو اب بیٹی جو ہے، جو اس کا ہاف یا 2/3 جو بھی حصہ آتا تھا، یہ وہ نہیں پائے گی، بلکہ بھائی کے ساتھ مل کے اس کے آگے ہم عین لکھ دیں گے عصبہ کا، اور یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت حصہ پالے گی. تو مسئلہ جو ہے ان دونوں کے حساب سے سالو ہوگا کہ زوجہ کو اس کا حصہ، کیونکہ یہ دونوں موجود ہیں تو ہم اس کو 1/8 دیں گے، باپ کو 1/6 دیں گے. اصل مسئلہ صرف ان دونوں سے بنا کے ہم جو ہے بنا لیتے ہیں، 8 3 24 ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے اس کو ہم بانٹ دیتے ہیں، اور باقی بچا ہوا مال بیٹا بیٹی میں بٹ جائے گا. اب اگر مانیے کہ یہاں پر بیٹا نہیں ہوتا، اور صرف ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹی ہے، تو بیٹی کو حصہ ملتا، لیکن قرآن میں اللہ نے جتنا بتایا اس حساب سے ان کو یہاں پر صرف آدھا ملتا، اور اس کے بعد میں اگر کچھ بچتا تو بچنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ باپ ہے تو یہ عصبہ بن جائے گا. باپ ہے وہ عصبہ بھی ہے، تو باپ ڈبل رول میں رہتا ہے. باپ کبھی کبھی فردن بھی حصہ پاتا ہے، اور کبھی کبھی عصبہ کے طور پہ، اور کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ بھی پا لیتا ہے. یہ واحد یعنی 2 ایسی رشتے ہیں جو عصبہ بھی بنتے ہیں اور جو ہے فردن بھی حصہ پاتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں سے ایک ساتھ مل کر حصہ پاتے ہیں. اس میں ایک باپ ہے اور دادا ہے، بس یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی فرد حصہ پاتے ہیں 1/6، کبھی کبھی جو ہے عصبہ اکیلے عصبہ بنتے ہیں، کبھی اکیلے 1/6 پاتے ہیں، کبھی دونوں ساتھ میں پاتے ہیں. کب؟ جب بیٹی آ جائے، بیٹا موجود نہ ہو، پوتا موجود نہ ہو. بیٹا، بیٹی، پوتی یہ موجود ہوتی ہیں باپ کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ 1/6 بھی پاتے ہیں اور عصبہ بھی بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم جب اصحاب فرد پڑھیں گے اور ان کے شیئرز پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی آسانی سے. تو یہ ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کو جہتیں یاد رکھنی ہے، دہرائیں تھوڑا سا اور اس کا مراجعہ کریں، انشاءاللہ یادہ کریں، بیٹھ جائے گا انشاءاللہ دماغ میں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کل ہم فرد دیکھیں گے. کل تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، کچھ شرائط یاد کرنے پڑیں گے، اور ایک بار وہ کر لیے تو انشاءاللہ پھر تو کوئی مرحلہ آسان ہے، کوئی دقت ہی نہیں ہے انشاءاللہ. کبھی والدین فوت ہو گئے اور ان کی 3 اولادیں ہیں، ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں. اچھا، ہاں جی، تینوں حیات ہے. ہاں. اب یہ آپ آگے کے مرحلے میں پہنچ گئے. چلے مثلا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. یہ ایک بیٹا 2 بیٹی. نہیں، بیٹیاں ہمیشہ پاتی ہیں. دیکھیں، بیٹا بھی پاتا ہے ہمیشہ، بیٹی بھی. ایسا بالکل، یعنی یہ ہم نے ابھی آخری جو سلائیڈ دیکھی اس میں یہی دیکھا کہ یہ وہ رشتے ہیں، زوجین، والدین، ولدین ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. تو بیٹا بیٹی دونوں حصہ پائیں گے. بس آپ جب اس کو جب آپ حل کریں گے نا تو کیسے کریں گے؟ بیٹا 1 مانیں گے، یہ بیٹی 2 ہیں تو 2 دونی 4 ہو جائیں گی، 2 2 4. یا اس کا الٹا ہوگا، مثلا 1 1 2 کیونکہ یہ 2 کے برابر ہے اور ان کو 2 مانیں گے تو اصل میں یہ 4 ہو جائیں گے. ان کو 4 مان کر کے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. مثلا آپ کے پاس اگر 4 روپے تھے، یعنی جو طریقہ تھا 4 روپے کا تھا، تو 4 روپے میں سے 2 روپے بیٹے کو دیں گے اور 1 روپے بیٹی کو دے دیں گے. تو اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی. آمین بھیا. تو یہ انشاءاللہ آپ خود کریں گے. ہم تھوڑا سا کل کا درس نکل جائے، اس کے بعد پھر ہم کو 2-3 دن یہی کرنا ہے، اور پھر دماغ ایسا ہو جائے گا تھوڑے وقت کے بعد کہ کیسے وہ لوگ کرتے تھے. آج تو کیلکولیٹر ہے، 2 منٹ میں کیا، ہم نکل گئے. لیکن الحمدللہ یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر کے کرنا. آج ہم کس کو پہچانتے ہیں؟ آج ہم صرف یہ کہتے ہیں رامانوجن کو ہم پہچانتے ہیں، ہم صرف شکنتلا دیوی کو پہچانتے ہیں، ہم ان کو کسی کو نہیں پہچانتے. حالانکہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے مسئلے حل کرتے تھے، جس میں ان مسئلوں کا نام ہی پڑ گیا ممبریہ. علی رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آیا، ممبر پہ کھڑے کھڑے ایک اول کا مسئلہ آتا ہے، اول کہتے ہیں اس کو، اول اور رد. ابھی ہم پڑھیں گے آگے اگلا مسئلہ، جس میں جو شیئرز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور لینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. اب وہ ڈیوائڈ کیسے کریں؟ تو یہ ممبر پر ہی سوال آیا. انہوں نے کہہ دیا کہ بیوی جو ہے اس کو 1/8 دینے کی جگہ 1/9 دے دو. ختم ہو گیا قصہ. اور یہ سمجھنے کے لیے کم سے کم جو ہے ہم آج 1 1.5 2 گھنٹے کا درس لینا پڑتا ہے کہ یہ اول کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے ممبر پر کہہ دیا کہ 1/9 دے دو بیوی کو. 1/9 سے مراد یہ ہے کہ وہ 27 سے مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ 3/27 ہی 1/9 ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا 1/9 بیوی کو دے دو، 8 مت دو. اسے کہتے ہیں اول کا مسئلہ. سب کے شیئرز ایکول پرپورشن میں کم کر دیے ممبر پر. آج یہ میتھمیٹیکلی ثابت کرنے کے لیے میں
کئی بار بیٹھتا ہوں اس چیز کو لے کے کہ ایکویشن بناتے ہیں تو پورا دن نکل جاتا ہے، نہیں کر پاتے. تو ہمارا اصل مقصد وہ بھی ہے کہ ان حضرات یہ جو ہے ہمارے اصحاب رضی اللہ علیہم اجمعین اور جو سلف گزرے ہیں ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، اور کس طرح سے دین کو محفوظ کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کریں. یہ واقعی میتھمیٹیشینس تھے بہت بڑے جو گزر چکے، جن کو کوئی جانتا نہیں، اور آج صرف کچھ چند نام جو آج ہمارے سامنے انہی کو پہچانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ سب دیکھیں گے، سیکھیں گے، اپریشیٹ کریں گے اور سمجھیں گے، اور اس کا احساس اپنے پاس رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس تک انشاءاللہ پہنچائیں گے اس چیز کو. تو آج اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پر روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.